ٹرکی کا کہتے ہیں کہ پیکٹ ختم ہونے لگا ہے وہ برٹش کے ساتھ, تو دیر از اے ہیوج چانس کہ کلیش آف سویلائزیشن اور مے بی این اٹامک وار ہو. کچھ لوگ وہ حدیث لے کر آتے ہیں کہ اٹ ول آل اسٹارٹ ود اے اسموک. کیا کچھ لوگ ہیں جو شیاطین کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, پوجا کرتے ہیں؟ ہمیں ایویڈنسز ہیں ان چیزوں کے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں, بہت پاورفل لوگ ہیں جو کہ شیاطین سے مدد لیتے ہیں ایکسیٹرا. ٹاپ پہ لوگ ہیں جو کہ ڈیسیجن میکرز ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کا جو تعلق ہے نا وہ یہ شیاطین کے ساتھ ہے تعلق, کوئی نہ کوئی. تاریخ جو ہے نا ڈزنٹ اسٹارٹ ود وین وی ور بورن. ایک حدیث میں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دجال ہوں گے. ایک بات بہت کلیئر ہے کہ ایک بہت بڑا چینج آنے والا ہے, پازیٹیو اور اسکیری ہے زیادہ. دا گریٹ ریسیٹ یہ آئیڈیا ہے کہ اب ہمیں نا ایک نیا ورلڈ آرڈر لانا چاہیے. اور پھر یہ پاپولیشن کنٹرول کے بارے میں بات کرتے ہیں, فوڈ سورسز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے انہوں نے. عام آدمی ینگسٹر کیا کرے؟ چلیں بنکرز نہیں بنانے, ماؤنٹینز کی طرف نہیں جانا, پھر کیا کرے اس فتنے سے بچنے کے لیے جو سائنز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. جو لوگ آج جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ کسی دنیاوی چیز کی وجہ سے, کسی مٹیریل کی وجہ سے, وہ بھول جائیں کہ وہ دجال کا مقابلہ کر سکے. جتنے مرضی بنکر بنایا ہو, جتنی مرضی جو ہے نا AR-15 رائفلیں رکھی ہوں آپ نے. مغیرہ بھائی, احمد بھائی, دیر از اے حدیث جو کہ بڑی مشہور ہے, حدیث جبرائیل علیہ السلام. ہی آسکڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم 4 questions about Islam, about ایمان, about احسان. And the 4th question he asked رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is کہ what do you know about the day of judgment, یعنی یہ کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں کہ کب آئے گا ڈے آف ججمنٹ. بہت سے لوگ اس حدیث کو یوز کر کے کہتے ہیں کہ باقاعدہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ٹو نو اباؤٹ دیز تھنگس. یعنی ڈے آف ججمنٹ کی ایک تو امپورٹنس آبویسلی, اس کا ایک خوف ہونا, اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر ہونا, لیکن یہ کہ نوئنگ دس سائنس اینڈ پریپیئرنگ آر سیلفس. کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صحابی کو یہ بھی جواب دیا تھا نا کہ وٹ ہیو یو ڈن فار اٹ, وٹ ہیو یو پریپیئرڈ فار اٹ. یہ تو بعد کی بات ہے نا, کب آئے گا. تو یہ حدیث ڈو یو تھنک کہ اتنا امپورٹنٹ ہے اسپیشلی آج کے کانٹیکس میں ایک عام مسلمان کے لیے, ینگسٹر کے لیے یہ جاننا کہ واٹ آر دا سائنس, اور ریلیٹ کتنا کر سکتا ہے وہ, مطلب ایک لے مین کی اگر میں بات کروں, کیا کچھ کرنٹ افیئرس کو دیکھ کے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہو رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے, ویئر ڈو وی ڈرا دا لائن. یہ میرا بیسکلی یہ 2 سوالات ہیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد. بھائی آپ نے 2 سوالات پوچھے ہیں. پہلا سوال تو اس کی اہمیت کے حوالے سے ہے, اور دوسرا یہ کہ کیا ہم اس کو آج کل کے ٹائمز کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو جو پہلی بات آپ نے کہا اہمیت کے حوالے سے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے دین میں اس کا بہت بڑا یعنی ایک پارٹ ہے. آپ دیکھیں کہ احادیث کی کتابوں کے اندر پورے ابواب موجود ہیں, اس پہ کتابیں موجود ہیں ہمارے کلاسیکل اسکالرس کی بھی, ماڈرن اسکالرس کی بھی. اگر یہ ٹاپک جو ہے اتنا امپورٹنٹ نہ ہوتا تو اسکالرس کیوں اس کو اہمیت دیتے. یہاں تک کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اشراط الساعہ بیسکلی اس پارٹ آف سائنس آف دی آور کی جو نالج ہے, اٹس پارٹ آف بلیف ان دی ہیئر آفٹر. یعنی آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جنت جہنم پر ایمان, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو اس کے سائنس آف دی آور ہیں ان کے اوپر ایمان لانا, یہ بھی اس کا پارٹ ہے. تو obviously you cannot have a faith unless you know about it, so you need to know about it. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے دین میں بہت ضروری ہے. اور اوبویسلی اس کی بہت سی ریزنز بھی ہیں. ایک ریزن تو ظاہر ہے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان فتنوں سے, ان چیزوں سے بچا لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ گائیڈنس دی ہے اس بارے میں, اور صحابہ کو باقاعدہ بیٹھ کے, اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک حدیث بڑی انٹرسٹنگ ہے, بٹ میں حیران ہوتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی اہمیت دی. کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ہمیں اکٹھا کیا, آپ ممبر پہ چڑھے اور آپ نے جو ہے نا شروع کیا بتانا سائنس آف دی آور کے حوالے سے. اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یعنی کریشن آف دی ارتھ, یعنی جو اللہ تعالیٰ کے آسمان و زمین کی جو کریشن ہے وہاں سے آغاز کیا, اور جنت جہنم تک اللہ کے رسول نے سارے واقعات بیان کیے اور اس کا تفصیل بتائی. آپ نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کے لیے آپ رکے, پھر ظہر کی نماز کے لیے آپ ممبر سے اترے, پھر دوبارہ آپ نماز کے بعد دوبارہ آپ نے شروع کیا, پھر عصر کے لیے, پھر مغرب تک, یعنی پورا دن آپ نے, اور صحابہ وہاں پہ بیٹھے رہے. اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو یاد رکھا, کچھ یاد رکھ لیا, کچھ بھول گئے بہرحال, لیکن کہتے ہیں کہ وہ جب بھی کچھ ایسی چیز ہوتی تھی تو ہمیں یاد آ جاتی تھی, ہم دیکھتے تھے اچھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ کہ یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ ہمارے دین کا حصہ, ایمانیات کا حصہ. دوسری بات آپ نے جو یہ کی کہ اس کی اپلیکیشن کے حوالے سے کیا ہم اس کو ماڈرن ٹائمس میں اپلائی کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اگر ہم اپلائی نہیں کریں گے تو پھر اس کا فائدہ یعنی کیا ہے
یعنی اگر اس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب وہ کس لیے؟ صرف جسٹ ٹو نو. تو ہمارا دین تو بڑا پریکٹیکل ہے اس حوالے سے, اور یہ ہمارا صحابہ کا منہج ہے. صحابہ ہر دور میں ہمارے علماء وہ باقاعدہ یہ بتاتے بھی رہے اور وہ اپلائی بھی کرتے رہے. سب سے بڑی مثال جو ہے, بڑی فیمس مثال ہے صحابہ کی, کہ ابن سیاد کو کی جو اس سے متعلق جو دجال سے متعلق احادیث جو تھی وہ صحابہ اپلائی کرتے تھے ابن سیاد کے اوپر. سیدھی سی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. حالانکہ بہت سی اس میں بہت کنٹروورسیز بھی ہیں, اور ابن سیاد کے بارے میں کئی علماء کی رائے ہے کہ ہی واز ناٹ اے دجال, بیکاز بہت سے ایسے ایویڈنسز ملتے ہیں جو کہ ایکچولی یعنی وہ ایک کوہیرنٹ جو ہے نا فریم ورک آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مطلب, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرتے تھے اور آپ نے ان کو اجازت بھی دی, آپ نے منع نہیں کیا. اسی طریقے سے ہر دور میں ہم علماء دیکھتے ہیں انہوں نے اپلائی کرتے رہے. اور میں یہ بھی بتا دوں, بعض اوقات ان کی کچھ جو اپلیکیشنز ہیں وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں. یعنی کوئی بندہ یہ سمجھے نا کہ اسکالرس نے اگر ایک کسی چیز کو اپلائی کر دیا تو اب وہ حرف آخر ہے, ایسی بات نہیں. مثال کے طور پہ ایک حدیث میں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دجال ہوں گے. ٹھیک ہے, جھوٹے دجال آئیں گے, اور اس سے مراد جیسے کہ علماء نے بیان کیا اس سے مراد ہے کہ یعنی جھوٹے نبی, فالس پروفٹس ہیں. تو کچھ علماء کی رائے ہے, بڑے بڑے علماء کی, کلاسیکل اسکالرس کی, کہ یہ ہو چکا ہے اور یہ سارے آ چکے ہیں. تو لیکن یہ بات یعنی پریکٹیکلی درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ایسے دجال جیسے مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا وہ انہی میں شامل ہے, اور یہی صحیح رائے لگتی ہے کیونکہ وہ اتنا بڑا فتنہ اس نے یعنی اس کو پرووک کیا. اور اس طریقے سے دجال اٹ سیلف, اسی حدیث میں ذکر ہے کہ دجال آخر ان میں سے سب سے بڑا جو ہوگا وہ دجال ہوگا, تو وہ بھی نہیں ابھی تک آیا. تو یہ کہنا ہے کہ وہ آ چکے ہیں سارے, یہ واقعات سارے ہو چکے ہیں, تو یہ ان کا اجتہاد تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ اسکالرس کا اس پہ اجتہاد انوالوڈ ہے, اور اس میں روم فار ایرر بھی ہے. یعنی ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ اس میں روم فار ایرر ہے. لیکن یہ اگلی بات پھر انشاءاللہ یہ سوال چونکہ جواب مکمل ہو گیا تو یہ اب ڈسکشن آگے بھی مزید بڑھ سکتی ہے کہ کچھ علماء نے اصول وضع کیے کہ اس کے اندر ایرر کو ہم منیمائز کر سکیں. 100% کوئی بندہ کلیم کرے کہ کوئی ایرر نہیں ہو سکتا, اوبیسلی یہ غیب کی معاملات ہیں, ہم نہیں بات کر سکتے. بٹ دا پوائنٹ از ہاؤ کین وی منیمائز دی ایرر. اس کے لیے علماء نے کچھ اصول اور کچھ پرنسپلز وضع کیے ہیں, اسٹیبلش کیے ہیں, جو اگر سامنے رکھے جائیں تو انسان بہت سیف سائڈ میں ایک نیریٹو کو جو ہے وہ پیش کر سکتا. جزاک اللہ. احمد بھائی, دی امپورٹینس of knowing about this signs of the day of judgment and ایک لے مین کے لیے what do you think کہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور وہی سوال کہ what's the guideline with regards to interpreting some of the signs, minor signs especially. آج کل ہم بہت ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ, مطلب there are so many interpretations کہ ہاں یہ تو ہو گیا ہے, یہ تو ہو گیا ہے, اور ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے؟ دیکھیں علی بھائی, امپورٹنس کے معاملے میں تو مغیرہ بھائی نے بڑی کلیئر بات کر دی کہ یعنی علماء تو اس کو ایمان بالآخرہ کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ جنت جہنم میں ایمان کے ساتھ اس کا بھی ایک حصہ ہے کہ یعنی آپ اس کے سائنس میں, سائنس آف دا ڈے آف ججمنٹ میں بھی آپ بلیو کریں. اور پھر علماء نے ان کو کیٹیگرائز بھی کیا مائنر سائنس میں اور میجر سائنس کے اندر. تو امپورٹنس تو اس کی بڑی میں بلیف میں کنٹمپلیٹ کرنا بھی آتا ہے کہ بہت گہرائی میں کنٹمپلیٹ کیا جائے in order to reach a conclusion. ہاں, سو اس کے اوپر آتے ہیں کہ اس کی تطبیق جسے کہتے ہیں, اپلیکیشن جو ہے وہ کیسے کی جائے, اور آج کے حالات کے ساتھ جو ہے ان کو کیسے جوڑا جائے, کیسے کنکلوژنس ڈرا کی جائیں. وہ مغیرہ بھائی نے بھی مینشن کیا کہ اس کے کچھ اصول علماء نے بیان کیے, تو وہ مغیرہ بھائی بھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. لیکن میں آپ کو نا ایک عام انداز کے اندر نا, جو عوامی انداز ہے اس کے اندر میں آپ کو شیئر کروں گا کہ ہمیں کس لینس کے تھرو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں اور بہت زیادہ ہیں, اور کچھ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی کلیئر ہیں, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئر الفاظ یوز کیے, اور ان کی جو تطبیق یا اپلیکیشن ہے وہ بڑی آسان ہے. کچھ ہو سکتی ہیں جس میں الفاظ جو ہیں وہ شاید اتنے کلیئر نہیں ہیں, اور ان کی جو there is room for interpretation, جہاں پہ روم فار انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہاں پہ اجتہاد شامل ہو جاتا ہے. اینڈ جب بھی اجتہاد ہوتا ہے تو اجتہاد میں اور ایک قطعی نص کے اندر بڑا فرق ہے. یعنی ایک جو قرآن کی آیت ہے جو بالکل محکم ہے, بالکل کلیئر کٹ ہے, اور ایک عالم کے اجتہاد میں دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک چیز جو ہے وہ سرٹن نالج ہے, ایک جو ہے وہ ایک ایکسٹریپولیٹڈ اوپینین ہے, یعنی جو
ٹیکسٹ سے ایکسٹریپولیٹ کیا گیا, یعنی استدلال جسے ہم کہتے ہیں اس سے استدلال کیا گیا. ٹھیک ہے. تو ان دونوں میں فرق ہے. کبھی کبھار جو ہمارے ہاں غلطی ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو اجتہادی اوپینین ہے اس کو پریزنٹ ایسے کرتے ہیں اس وثوق کے ساتھ, اس سرٹنٹی کے ساتھ کہ جیسے وہ قرآن کی ایک بالکل محکم آیت ہے. بالکل ٹھیک. اینڈ اس سے بڑا خطرہ ہوتا ہے. اینڈ دیکھیں خاص طور پہ اس سبجیکٹ کے معاملے میں, اشراط الساعہ کے معاملے میں, سائنس آف دا ڈے آف ججمنٹ کے معاملے میں, کیونکہ یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ یہ اٹریکٹ کرتا ہے بہت زیادہ اٹینشن نوجوانوں کی اسپیشلی. اینڈ یہ ایسی ایک فیلڈ ہے کہ دیٹ کالز یو ٹو ایکشن ایز ویل. اس کے اوپر لوگ بڑے بڑے فیصلے بھی کر لیتے ہیں. اینڈ ہم نے دیکھا, اگر آپ تاریخ دیکھیں گے, ریسنٹ ہسٹری بھی اور اس سے پہلے بھی, اس کی انٹرپریٹیشن کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے, بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ لوگوں نے اس کو اس کے اسٹیٹس سے بہت زیادہ شاید امپورٹنس دے دی, یا اس کو وہ سرٹنٹی دے دی وہ والی جو وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی سرٹنٹی. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ تطبیق کرتے ہو, یعنی جب آپ ان روایات کی اپلیکیشن اپنی کرنٹ ٹائمز میں کرتے ہو, تو میجورٹی آف دا ٹائمز وہ ایک اجتہاد کی بنیاد پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس اجتہاد کو ادھر ہی کنزرویٹو رکھنا چاہیے, بجائے یہ کہ کہنا کہ یار یہ ہی ہے اور یہی بات ہو رہی ہے, جو آیت ہے یا جو حدیث ہے وہ یہی بات کر رہی ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو جب لوگ اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں تو دیکھیں نوجوان تو بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں, نوجوان رائل اپ بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ہم بھی جب شروع میں دین کی طرف آئے تھے تو ہمارے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو چیزیں تھیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے ریسنٹ ہسٹری کے اندر جو داعش کا واقعہ ہے, آئسس جو ہے, آئسس کا جو فینومینا ہم نے دیکھا ہے, آئسس کو میجورٹی کن لوگوں نے جوائن کیا, نوجوانوں نے. نوجوانوں نے سم ٹائمز ایون نیو کنورٹس, جو کہ اس آئیڈیا آف دا ڈے آف ججمنٹ از نیئر, سائنس سارے ہمیں نظر آنے لگ گئے ہیں, بلیک فلیگز نکل آئے ہیں, دجال کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے. اینڈ آپ دیکھیں گے آئسس کا پورا ریکروٹمنٹ ڈرائیو جو ہے وہ اسی چیز کو کیش کر رہی ہے. فلیگ بھی فلیگ بھی ان کا بلیک ہے. اسی طرح آپ دابق وغیرہ ان کا میگزین جو نکلتا تھا وہ بھی اسی کو دیکھ رہا ہے سب. تو وہ بیسکلی نوجوان جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اب جا کے ایک ایسا گروپ جوائن کرنے لگے ہیں جو حضرت عیسیٰ کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے. اینڈ دیکھیں ان کے اندر لیول آف سرٹنٹی اس لیول کے اوپر ہے کہ وہ اپنی فیملی چھوڑ دیتے ہیں, وہ جان دے دیتے ہیں اس چیز کے لیے. سو یو نو, اچھا یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے داعش والا. 1979 میں جوہمان والا انسیڈنٹ جو تھا, جنہوں نے کعبہ میں بیسکلی اسلحہ لے کے گئے تھے اور ایک سیج کریٹ کر دیا تھا, ہاسٹیج رکھ لیا تھا کعبہ کو, انہوں نے وہاں پہ طواف رک گیا تھا. وہ ان کی کیا موٹیویشن تھی؟ انہوں نے یہی تطبیق کی ہوئی تھی, انہوں نے یہی اپلیکیشن جو ہیں جو کہ ہمیں احادیث کے اندر ملتی ہیں اس کو اپلائی اس لیول آف سرٹنٹی کے ساتھ کیا, اور اس لیول آف اپنی سرٹنٹی کو آگے اپنی دعوت کے اندر وہ کیا کہ لوگوں نے اس کو جوائن کیا اور پھر اتنا نقصان ہوا. اچھا یہ میں آپ کو صرف ریسنٹ ہسٹری بتا رہا ہوں. اس سے اگر آپ پیچھے چلیں گے, ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں فار ایگزامپل لکھا کہ جب یہ مونگولز آئے تھے تو لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا یاجوج ماجوج آ رہے ہیں. اینڈ جب انہوں نے اس کی جو ہے انٹرپریٹیشن اس طرح کی تو انہوں نے کہا ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے اب. صحیح. تو وہ ایک ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی پہلے ہی آ گئی اس کے اندر. تو وہ دے ورنٹ ایبل ٹو ڈیفینڈ دم سیلف, کیونکہ انہوں نے ان کو اتنی پاور دے دی تھی اپنے ذہن کے اندر. اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں کرٹیسائز کرتی ہیں کچھ مسلمانوں کو, فار ایگزامپل جو سیکولر ہیں وہ مسلمانوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اشراط و صاحب کو اتنی زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں کہ یہ جو ہیں پیسیفسٹ بن گئے ہیں, کہ یہ انتظار کریں کہ مہدی آئے گا تو ان کے لیے کچھ ہوگا, تو سارے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے. سو ہمیں نا ان روایات سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے اپنی تاریخ سے, کہ یہ جب ان کی اپلیکیشن ہم کریں گے موجودہ زمانہ کے اندر تو کچھ اصول و ضوابط اور قواعد ہونے چاہیے ان کے ذریعے ہم دیکھیں, ورنہ کافی نقصان ہو سکتا ہے. آئی گیٹ یور پوائنٹ. میں آپ دونوں سے میں نا تھوڑا کھل کے پوچھتا ہوں. دیکھیں سائنس آف دی آور میں نا مطلب کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں حدیث میں, ظاہر ہے جس کو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک کچھ لوگ کہتے ہیں سمبلزم ہے یا ہڈن لینگویج ہے, اس کو ڈیکوڈ کرنا. جیسے کچھ لوگ یہ جو حدیث ہے کہ the slave girl will give birth to her master. اب وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اس کو ڈیپلی انالائز نہیں کریں گے نا, ایک تو اس کو اس طرح انالائز کیا جاتا ہے کہ بچے بدتمیز ہو جائیں گے, وہ ماسٹر بن جائیں گے اس کے, لیکن اس کو سروگیسی کے حوالے سے بھی انالائز کیا جاتا ہے کہ دیکھیں سروگیسی میں آپ ہائر کرتے ہیں ایک خاتون, اس کا ووم, اور وہ بایولوجیکل مدر نہیں ہے, وہ صرف وہ برتھ والی مدر ہے. تو وہ اٹ از جسٹ لائک ہائرنگ اے سلیو گرل اینڈ شی از گیونگ برتھ ٹو سم ون ہو از ہر ماسٹر. تو یہ دیکھیں اس طرح کانٹمپلیٹ کرنا تاکہ مزید واضح کر دیں ہم لوگوں کو کہ دیکھو یہ چیز تو آ گئی ہے
ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہے, تو ناؤ یو شوڈ پریپیئر. علی بھائی اگر آپ اس کو اس طرح جوڑتے ہیں اور یہ ایک اوپینین پریزنٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے انداز سے اس کو ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر آپ نا ایک سرٹنٹی وہی کریٹ کر رہے ہیں. ہاں, انفارچونیٹلی انسان جو ہے نا وہ اگنورنٹ ہے پھر. صحیح. کیونکہ دیکھیں جو یہ سرگسی والا جو ابھی معاملہ ہے یہ ایک جدید زمانے کا معاملہ ہے. آج سے لیٹ سے 50 ایئرس پہلے 60 ایئرس پہلے یہ جب فینومینا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, تو ہو سکتا ہے کوئی علماء جو ہیں یا کچھ جو لوگ ہیں وہ اس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس سرٹنٹی کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہوں. تب ہاؤ ڈو یو نو کہ کل کوئی اور ریالٹی نہیں آ جائے گی جس میں وہ بہتر بیٹھنے لگ جائے گی یہ حدیث. سو دا تھنگ از کہ انسان جو ہے نا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو میں نص کو جس کو دیکھ رہا ہوں میں اور اس کی جو میں انٹرپریٹیشن نکال رہا ہوں, اس کے اندر جو ہے نا ایک روم فار ایرر ہے. ٹھیک ہے نا. اب قل هو اللہ احد کو آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں, آپ وثوق کے ساتھ کہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, بیکاز یو ہیو ایک تو یہ نص ہے قرآن کی جس کے اندر جو محکم ہے, جس کی جو میننگ ہے بڑا کلیئر ہے. دوسری بات یہ آپ کو اتنی سپورٹنگ ایویڈنسز مل جائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یو کین بی ویری شیور اباؤٹ اٹ. سو اٹس جسٹ دیٹ اٹس ناٹ کہ یو کانٹ پریزنٹ دیز اوپینینس کہ یار ہو سکتا ہے یہ بھی ہو, لیکن ایک ہیوملٹی کے ساتھ, ایک ہمبلنس کے ساتھ, نالج کے ساتھ کے سامنے ہمبل ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ پڑھا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے نالج کا اسپیکٹرم اتنا زیادہ ہے کہ اگر یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ایسے بھی دیکھی جا سکتی ہے اور ایسے بھی دیکھی جا سکتی ہے. صحیح. صرف یہ بات ہے. میں احمد بھائی کی بات پر تھوڑی سی ایڈیشن کروں گا آپ کے سوال سے متعلق. یہی دیکھیں, یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے نا, ایک پرنسپل یہ ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کی احادیث کو ذکر کریں تو کوشش کریں کہ ساری احادیث جو اس سے متعلق ہیں ان کو سامنے رکھیں, پھر آپ کو میننگ زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک حدیث میں آتے ہیں, ایک حدیث میں یہ لفظ ہے, یعنی الفاظ جو آپ نے ذکر کیے, اور دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ ان تلد المرأة ربها. یہ بھی الفاظ ہیں کہ ایک عورت اپنے ماسٹر کو وہ کرے گی, پیدا کرے گی. اور ربا کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں بعض اوقات بعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. بعل کہتے ہیں شوہر کو. تو بعض علماء نے یہ بھی مطلب, یہ بھی روم ہے اس میں. تو اب اس کا مطلب ہے یہ بھی مطلب بنتا ہے کہ جی ایک بندہ ایک عورت اپنے شوہر کو پیدا کرے گی. تو اگین وہی والی بات ہے جو یہ ساری جب احادیث ہم دیکھتے ہیں, اسی لیے علماء نے اس کو کوئی 6-7 معنی ذکر کیے ہیں. تو اگین وہی والی بات ہے کہ جب ہم کانٹمپلیٹ کریں تو دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ احمد بھائی والی, ہم ایک تو سامنے رکھیں, اور پرنسپلز جب سامنے ہوں گے تو یہ چیزیں مسئلے تنگ نہیں کریں گی ہمیں, یہ چیزیں نا پریشان نہیں کریں گی. آپ نے پاسبلٹیز جب دیکھ لیں کہ یار اگر اس طرح بھی یہ الفاظ بھی ہیں تو اس سے مطلب کیا ہوگا. کوئی بندہ اس سے معنی یہ بھی مراد لے سکتا ہے, اللہ معاف کرے, کہ یعنی انسیسٹ کے ریلیشنز بہت کامن ہو جائیں گے, تو مطلب یہ بھی میننگ آ جاتا ہے. تو اگین ایک میننگ ہو سکتا ہے یہ زیادہ کر رہا ہو, تو اگین دیر از اے روم فار ملٹیپل تھنگس, رائٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اس کے معنی علماء نے جو بیان کیے ہیں وہ بہت جو ہے نا وہ بڑے کلوز پتہ چلتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو پرنسپل ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پرنسپل کے بغیر اپروچ نہیں ہمیں یوز کرنی چاہیے. اور اس طریقے سے احمد بھائی نے ایک اور میں کمنٹ کروں گا جو شروع میں انہوں نے بات کی پہلے, کہ ایک پرنسپل علماء نے بھی بیان کیا, وہ کہتے ہیں کہ التأنی فی الحکم والتنزیل, کہ جلدی نہیں کرنی چاہیے. اچھا. اصل میں یہ والا مسئلہ ہے, جیسے انہوں نے بیان کیا نا کہ جلدی کرنا, کہ فوراً ایک جمپنگ ٹو دا کنکلوژن, کہ آپ نے ایک انسیڈنٹ سے اتنا انفلوئنس ہوئے کہ آپ نے کہا کہ یار یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہے, ضرور اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی گواہی ہوگی. جیسے مثال کے طور پہ 9/11 کی کچھ نہ کچھ حدیثوں میں ہونا چاہیے. کنفرمیشن بائس بھی کہتے ہیں, بالکل کنفرمیشن بائس, آپ ایک چیز اخذ کر چکے ہیں اور اب اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی ایک ریٹروسپیکٹیو اپروچ ہے کہ آپ نے انسیڈنٹ کو دیکھا اور اس کو آپ نے پیچھے سے اپلائی کیا حدیث کے اوپر. ہونا یہ چاہیے کہ آپ حدیث کو دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں اچھا یہ کہاں پہ مل رہا ہے, یہ بہتر اپروچ ہے. تو بہت سے لوگوں نے مطلب یہ کام 9/11 کے بارے میں کیا, کچھ حدیثیں وہ نکال لی کہ جی وہ ایک پرندہ ہوگا وہ جا کے وہ لگے گا, تو اس کو نہیں کہا کہ یہ دیکھیں جی حدیث میں آ گیا, اور اسے تو حالانکہ ضروری نہیں ہے, دیکھیں ہمیں نہیں پتا. تو یہ ساری چیزیں جو اگین کوہرنٹ ایک فریم ورک تب آپ کا بنتا ہے جب آپ ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہیں جو علماء نے بہت دھیان سے اور بڑی یہ مسائل کو دیکھ کے ہی اصول وضع کیے ہیں جو آ سکتے. ویری ماشاء اللہ کمپریہنسو. اور اس پہ میں بتاتا چلوں آڈینس کو کہ آپ کا تو پورا ہے وہ ایک شو اس پہ ایکیڈیمک ڈسکورس کا, کہ سائنس آف دا ڈے آف آور کو ہم نے کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اپروچ کیا ہونی چاہیے. تو میں آڈینس کو ڈائریکٹ بھی کرنا چاہوں گا. ناؤ دیکھیں یہ تو ایکیڈیمک ڈسکشن ہے, اب کمنگ ٹو سم ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. ابھی بڑی ایک چیز وائرل ہوئی, بڑی فیمس ہوئی, اٹس آل اوور دا فیس بک, کہ ایک حدیث ہے کہ
قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دا لینڈ آف عربز ول ٹرن گرین, ریورز اور میڈوز اور گرینری وہاں پہ آ جائے گی. آپ تو ابھی عمرہ بھی کر کے آئے ہیں, بلکہ آپ نے مجھے بتایا بھی کہ میں نے تو خود دیکھا کہ وہ جو ان کا شاید ہائی وے کا پیسیج ہے, وہاں پہ ماؤنٹینز ہیں, دے آر لش گرین, اور وہ میں نے پکچرز بھی دیکھی ہیں. یہ بہت ایک ہاٹ ایشو آج کل ہے کہ دس شوز کہ ٹائم از نیئر. ایک اور چیز بھی ریلیٹ کر رہے ہیں لوگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پتہ نہیں حدیث اوتھینٹک ہے, یہ آپ لوگ بتائیے, کہ ماؤنٹینز میں ہولز کریٹ کیے جائیں گے مکہ کے ماؤنٹینز میں, اور اس کو کہتے ہیں ٹنلز جو بنے ہیں, وہ ایک بہت بڑا سائن ہے. بلکہ یہ ہمارے ایک عالم دین ہے, انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی جب ہم عمرہ کرنے گئے تھے, ہم گروپ میں گئے تھے, محمد بن طارق کی بات کر, انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ بھی ون آف دا سائنس. تو خیر اینی وے میں پوچھنا, دیکھیں یہ اتنا کلیئر سائن ہے اف وی ٹیک اٹ لٹرلی. سوال میرا یہ کہ ایک ہوتا ہے نا پرسنل اوپینین, ماشاء اللہ آپ دونوں علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ایک پرسنل اوپینین بھی ہوتا ہے کہ یار ہاں ناؤ وی کین سے کہ ٹائم از ویری نیئر. آپ کا پرسنل اوپینین یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ دا ٹائم از نیئر, نیئر کا کیا مطلب ہے؟ نیئر تو بڑا ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. فار ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا, his prophethood showed that the time was near. بالکل ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے death shows that the time is even more near. بالکل ٹھیک. So when we say کہ the time is near, اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے لائف ٹائم میں, تو یہی مطلب ہے کہ میرے لائف ٹائم میں. ہاں سو دیکھیں نا, اگر آپ روایات کو دیکھیں گے نا, اس میں جب کیونکہ ہمارے جو اشراط الساعہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا بھی جو ہے نا وہ ایک سائن میں سے ہے. بالکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونا بھی ایک سائن میں سے ہے. اسی طرح باقی سائنس بھی ہیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ میں اور ڈے آف ججمنٹ اس طرح ہے. ہاں اس طرح کے اشارے سے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت قریب ہے, لیکن پھر بھی کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 1400 سال, 1400 پلس ایئرس. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک ٹو گیو اٹ اے ٹائم لائن از آلموسٹ امپاسبل. اینڈ دیکھیں جب جبریل علیہ السلام نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, پہلے اشراط یعنی ان سائنس کے بارے میں نہیں پوچھا, پہلے ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں پوچھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ جو پوچھ رہا ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں کو نہیں پتا. تو ہم بھی جب کہتے ہیں نا کہ قریب ہے ٹائم, تو آئی ڈونٹ نو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کین وی سی اسٹرینج تھنگس جی فرام آور اون آئیز ان دس ایج, کین وی سی دوز تھنگس جو حدیث میں بیان ہے. اچھا تو دیکھیں میں اگر آپ جیسا میں سے آپ پرسنلی پوچھیں گے نا, میں پرسنلی نا اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا قریب ہے کہ لیٹ سے کہ میری زندگی کے اندر ہوگا, یا ایٹ لیسٹ آئی وانٹ ٹو تھنک کہ میری زندگی میں نہیں ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. میں آئی ایم ناٹ سم ون ہو ریلیشز دی آئیڈیا کہ یار کاش یہ ہو اور میں بھی دیکھوں والا, نہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اور جس طرح ہر اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس فتنے سے ڈرا ہے, تو میں تو میری تو ایک وشفل تھنکنگ اور چاہت یہی ہوگی کہ یار میں اور میرے بچے اور میرے گرینڈ چلڈرن جو ہے نا اس کو نہ دیکھیں. لیکن کیا یہ ہوگا کہ نہیں میری لائف ٹائم میں یا میرے بچوں کی لائف ٹائم میں, آئی ہیو نو آئیڈیا. ابھی میں یوٹیوب پہ نا ایک کسی نے وہ کلپ بنایا ہوا تھا, میں نے کلپ دیکھا نہیں لیکن اس کے تھمبنیل میں تھا دا ارائیول آف دا دجال ان 2023. اسی طرح میں میرا ایک دوست ہے, بڑے اس کو کلوزلی میں جانتا ہوں, وہ ایکچولی بلیو کرتا ہے کہ یار بس احمد بھائی 4-5 سال کی بات ہے, 4-5 سال کی بات ہے. میں اس کو دیکھیے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہے. میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا, اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ لوگ اتنی شیورٹی سے کہہ بھی کیسے سکتے ہیں کہ قریب ہے ٹائم, یا اتنا قریب ہے کہ میری لائف ٹائم کے اندر ہوگا. آپ نے پوچھا کہ کیا ہم ان یوزول اکرنسز اس طرح آپ نے کہ ہم نہیں دیکھ رہے, ہاؤ ڈو وی نو کہ آج سے 100 سال پہلے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے؟ ہاؤ ڈو وی نو؟ سو میرے لیے اتنی شیورٹی نہیں ہے اس چیز کے اندر, ایون دو اگر میں اس کو آئی تھنک وہ سینسیشنلائزیشن کریٹ بہت زیادہ چیز یہ بہت کرتی ہے یہ چیز, لیکن میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے واللہ تعالیٰ. لیکن دیکھیں نا اسٹرینج چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں, اے آئی کی فیلڈ لے لیں آپ جو ہے وہ پورا کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ لے لیں, ورچوئل ریالٹی کی فیلڈ لے لیں. ہاؤ ڈز دیٹ مین کہ قریب ہے؟ اے آئی چلے نہیں ہے, لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹرینج تھنگز آر ہیپننگ, اور کچھ حدیث میں بھی اس طرح اشارہ ملتا ہے جو کہ میں آگے جو ہے وہ چلیں آپ شیئر کیجیے گا پھر وہ دیکھیے. اچھا میں اس پہ تھوڑا سا ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ
جیسے احمد بھائی نے کہا نا کہ ایک سینسیشن ہے لوگوں میں, اور آپ نے بھی شاید سوال اسی لیے کیا کہ وی آر لیونگ ان ٹائمز جہاں پہ ہر چیز کو اتنا زیادہ ریشنلائز کر دیا گیا کہ ایون ان سین از ڈیمڈ ٹو بی سم تھنگ دیٹ از امپیریکلی پروون, اور وی کین ایکچولی ریلیٹ ٹو دیٹ ان دیٹ وے نا. بالکل ٹھیک. تو پیپل آر سم ہاؤ, کیونکہ ظاہر ہے ہمارا دین ایک ایمان بالغیب پر بات کرتا ہے, جنات پہ بات کرتا ہے, فرشتوں پہ بات کرتا ہے, بہت سی ایسی چیزیں جو کہ میٹا فزیکل ورلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. تو شاید نوجوان کے دل میں ایک چاہت اور ایک امنگ ہے کہ مجھے کوئی ایسی سپر نیچرل میرے سامنے اکرنس ہو جس سے میں واقعی اتنا او میں آؤں یا انسپائر ہوں کہ میں جس بلیف کو, یعنی وہ مجھے او میں ڈال دے, اور میرے لیے وہ جو ہے نا وہ یعنی ایک ایسا ایویڈنس ہو جس کو میں ڈینائی نہ کر سکوں, اور دنیا کے سامنے اسلام کی ایک مطلب آئی تھنک دس از کائنڈ آف اے سینسیشن, دس از اے ٹائپ آف فیلنگ دیٹ وی آر آل لانگنگ فار ان فیکٹ. تو شاید اسی کو سامنے رکھتے ہوئے دے آر ایکچولی کہ کسی طریقے سے جلدی کچھ سائنس ایسی سپر نیچرلی ہم پروو کر کے دکھا دیں آ جائے سامنے. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ اے لانگنگ جو ہمیں اندر آتی ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے, تو دس از آر اگین اللہ تعالیٰ کے نظام کس طرح چلتا ہے, ہم اللہ کے, ہماری چاہت تو یہ ہے لیکن اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. آپ کو سرپرائز کیا یہ جو مکہ میں آپ نے وٹنس کیا, اس نے آپ کو سرپرائز کیا؟ جی مجھے سرپرائز کیا, لیکن میں ایک اور چیز آپ کے سامنے تھوڑی سی قرب کے حوالے سے بات کرتا ہوں, پھر میں ذرا اس پہ آتا ہوں. جو قریب کی بات ہے نا, یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ اصل میں قریب کا مطلب کیا ہے. اس کے بارے میں امام نے ایک حدیث آتی ہے, اصل میں وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, اس سے واضح ہوتی ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی وضاحت کی بیسکلی. یہ بائی دا وے بک کون سی آپ کے پاس ہے؟ یہ کتاب ہے یار, یہ آڈینس کو بتا دیں نا. جی یہ کتاب ہے احادیث اشراط الساعۃ و فقہھا. یہ ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے, ڈاکٹر محمد بن غیث ہیں, ایک عالم دین ہے, ان کی اس میں انہوں نے بہرحال ایک حدیث ذکر کی ہے انہوں نے. وہ حدیث جو ہے بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا, انما اجلکم فی اجلی من خلا من الامم کما بین صلاۃ العصر و مغرب الشمس. آپ نے فرمایا کہ تمہارا جو وقت ہے وہ باقی امتوں کی نسبت, ٹھیک ہے نا, ریلیٹیولی اتنا کم ہے جیسے کہ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان کا, یعنی مغرب کے یعنی سورج کے غروب ہونے کا اور عصر کی نماز کا جو ٹائم ہے اتنا ہے. صحیح. اس پہ امام نے کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کمنٹ کیا ہے البدایہ والنہایہ میں, کیونکہ یہ ان کی ماسٹر پیس ہے امام نے کثیر کی. وہ کہتے ہیں کہ وهذا الحديث فيه دليل على أن مدة هذه الأمة قصيرة بالنسبة إلى ما مضى من, اور آگے چل کے کہتے ہیں ولكنه قصير بالنسبة إلى ما سبق. صحیح. کہ یعنی یہ جو کم ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ قریب ہے, اس کا مطلب اصل میں ریلیٹیو ٹرم ہے, اور اس سے مراد یہ کہ ایز کمپیئر ٹو پریویس نیشنز, اگر آپ ان کے ٹائم کو دیکھیں اور ہمارے, تو وہ بہت چھوٹا ٹائم ہے. صحیح. تو اس پرسپیکٹو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. لیکن دیکھیں مقصد کیا ہے, یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں. اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے جیسے احمد بھائی نے کہا, کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ بہت ان لائکلی ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ تمام احادیث کو سامنے رکھیں نا, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی مثال کے طور پہ بڑے ایونٹس ہونے والے ہیں, اور وہ ایونٹس ڈیفینیٹلی جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہے, جنگیں ہیں, آلدو جنگیں فوراً بھی ہو سکتی ہیں, 2-3 سال میں بھی سب کچھ ہو جاتا ہے, ٹائم بہت جلدی چینج ہو رہا ہے. لیکن اس کے بعد کا جو ٹائم ہے جس میں دجال کا آنا, اور پھر دجال کا پورا وقت ہے, پھر اللہ کے رسول, پھر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ بننا, پھر خلیفہ کے بعد جو ہے ان کی وفات ہونا, اور سارے پھر ان کے آگے خلفاء, پھر ڈیٹیریوریشن آنا پورے معاشرے میں, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک بھی اہل ایمان نہیں رہ جائے گا. صحیح. یعنی امت ایک دفعہ اوپر جائے گی پھر دوبارہ نیچے, یعنی ابھی ہم ڈکلائن پر ہیں لیکن ابھی عروج آئے گا, پھر دوبارہ زوال آئے گا. آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹائم لائن ہے جو ابھی شاید ہونے والی ہے. 40 سال تو صرف حضرت عیسیٰ والے ہیں. جی. تو مطلب اگر آپ ان حدیث کو سامنے رکھتے ہیں تو اٹس ان لائکلی کہ بڑی قیامت. لیکن اللہ کے رسول نے جو ہمیں جو میں وہ ایک اور حدیث دیکھ رہا تھا, تو یہ ساری حدیثیں بتائیں, تو یہ حدیث دیکھیں, اللہ کے رسول نے فرمایا بعثت انا والساعة جميعا ان كادت لتسبقنی. آپ نے کہا میں اور قیامت جو ہے بالکل اس طرح اکٹھے آئے ہیں, شاید وہ مجھ سے پہلے آ جائے, یہاں تک. تو ان احادیث کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں نا, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک ہے اپنے لیے ایک میسج, اس سے ہمارا میسج, ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ یار کہ یہ بس آ جائے گی کسی وقت, ہمیں تیاری اس طرح ہی رکھنی چاہیے, ہمیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے. جب قبر میں ہم اتر گئے تو ہماری وہ بھی قیامت ہے. ایک حدیث وہ ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو دجال میرے دور میں آ جاتا ہے تو میں اسے فائٹ کر لوں گا, لیکن اگر میرے بعد ہے پھر یو آر آن یور اون. ایسے تو دیکھیں یہ پاسبلٹی تو ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی آ جاتا. اس کا مطلب کہ وہ سائنس تو بہت ہے اس سے پہلے کے, تو کیسے کہ اس دور میں آ جاتا. سائنس آف دی آور کا مطلب ہے قیامت کے سائنس, یعنی میں قیامت کی بات کر رہا ہوں, میں سائنس کی بات نہیں کر رہا. سائنس تو فوراً آ سکتے ہیں اس میں تو کوئی, لیکن جو قیامت کا ظہور ہے نا, جیسے ہم ڈے آف ججمنٹ کی بات کرتے ہیں, اس پہ ایک ٹائم ہے جس کو وہ بھی قریب ہے. قرآن نے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, وہ بھی قرآن نے قریب کا ہے,
لیکن اس قریب سے مراد بیسکلی آپ کا ایک ریلیٹیو قریب ہے, یعنی ایز کمپیئر ٹو پریویس نیشنز. لیکن سائنس آف دی آور تو کسی وقت بھی آ سکتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے کل آ جائیں, ہو سکتا ہے ابھی آ جائیں, ہو سکتا ہے ظہور بھی ہو گئے. جیسے آپ نے کہا یہ آپ نے جو سائن بتایا نا, میں آتا ہوں اس کی طرف جو آپ نے بات کی, یہ بالکل یہ حدیث میں آتا ہے, غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے غالباً جنگ سے, تو آپ نے پانی وہاں پہ بہایا, تو آپ نے کہا کہ یہ سارے جو علاقہ ہے یہ دیکھنا یہ باغات بن جائے گا. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو ایسا علاقہ ہے, پتھریلا علاقہ ہے, یہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے. اور آج ایگزیکٹلی میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ماؤنٹینس دیکھے ہیں, تو لٹرلی سبحان اللہ ایک اطمینان ہوتا ہے ایک مومن کو, خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرح ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے کہ پروفیسی فلفل ہو رہی ہے. جیسے بڑی بلڈنگز والی پروفیسی کتنی واضح کہ بدو جو ہے وہ کمپیٹ کریں گے. لیکن علی بھائی اصل میں نا اگین علی بھائی ان کا جو بات ہے نا وہ بڑی اہم ہے کہ ان سائنس آف دی آور کا تعلق ایمان کی مضبوطی کے ساتھ تو ہے ڈیفینیٹلی, لیکن ہماری زندگی کے اندر یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کو زبردستی ان کے پیچھے بھاگیں. اصل میں ویٹ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, بٹ یہ بھاگنا نا, یہ جو اپروچ ہے کہ ٹو سیک کسی طریقے سے زبردستی, دیکھیں ہمارے کچھ اسکالرز ہیں جو کرتے ہیں وہ ہر ایونٹ کو کچھ نہ کچھ ریلیٹ کرتے ہیں. یعنی اوباما کے لیے بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ بنایا ہوا تھا, جیسے آپ ہی پہلے بتا رہے تھے, پتہ نہیں کہ انہوں نے کس کو کس کے ساتھ جوڑا, کس کو کس کے ساتھ جوڑتے ہیں. آج کل لگتا ہے یہ ہو گیا یوکرین وار ہو گئی ہے, یہاں پہ دیکھو یہ ایم بی ایس جو ہے ان کو جوڑ دیا, غلو ہے شاید, ایم بی ایس کو پتہ نہیں کس سے جوڑ دیا کہ وہ پتہ نہیں ریل پتہ نہیں اس طرح کی چیز. تو یہ اپروچ جو ہے نا یہ اپروچ درست نہیں ہے. یہ ایک یعنی یہ اٹ رینڈرز پرابلمز آئی بلیو. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ اگر تو میرے ٹائم میں آ گیا, اس کا مطلب کہ ہی واز پریپیئرنگ صحابہ's مائنڈ کہ مے بی پاسبلٹی ہے کہ آ جائے. ایسا تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ نہیں ابھی تو بہت سال ہیں, ابھی تو یہ سائنس جو ہے وہ پورے ہونے ہیں, بلکہ پاسبلٹی بتا دی کہ ہو سکتا ہے میرے دور میں اگر آ گیا. دیکھیے میرا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ یہ بات کر رہے تھے صحابہ کی تربیت کرنے کے لیے, صحیح, اور کہ اس فتنے کے بارے میں نا تمہیں پریشان ہونا چاہیے, اچھا, اور کہ تمہیں جو ہے اپنے ایمان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہر نبی کا, حالانکہ ہر نبی نے آ کے یہ بات کی, دجال کے فتنے کے سے آگاہ کیا اور باقاعدہ ڈرایا, حالانکہ کتنے سال, ہزاروں سال. بالکل, ٹھیک ہے. اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ان کے زمانے میں نہیں آئے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا عیسیٰ علیہ السلام کے اور سب جو سائنس بتایا, لیکن تربیت کے لحاظ سے انہوں نے صحابہ کو کہا کہ اس کو تم سمجھو ایسے ہی. اچھا, وہ تربیت پہ صحابہ نے کیا کیا, صحابہ نے اپنے ایمان پہ کام کیا. صحابہ نے اپنے ایمان پہ ایسے کام کیا ہے کہ جو بھی ان سے ایمان کا تقاضا جو بھی کرے گا نا وہ دینے کے لیے تیار ہے اس کو. تو ہمارا بھی جو ہے ایٹیٹیوڈ یہی ہونا چاہیے, بجائے کہ آپ کو پتہ یہ ویسے کافی کلچرز کے اندر نا یہ پروفیسیز کو بہت زیادہ ایک اہمیت دی جاتی ہے. اگر آپ فار ایگزامپل جوڈیو کرسچن کلچر دیکھیں گے نا, انہوں نے اس وقت جو ہے بنکر بنائے ہوئے ہیں, پورے نیوکلیئر پروٹیکٹڈ بنکرز ہیں, اس میں انہوں نے 10 سال کا کھانے کا سٹور کیا ہوا ہے. تو یہ تکلف ہے, یہ ایک ایگزیجریشن ہے. ہو سکتا ہے ان کو بنکر جو ہے وہ کام بھی نہ ہے اس وقت. ہاں, انسان اپنے ایمان پہ کام کرے. اور اس میں علی بھائی ایک عقیدے کا بھی مسئلہ اس میں آتا ہے کہ آپ نے خود ہی محدد کر دیا نا, جب آپ نے بنکر بنا دی, اس کا مطلب ہے کہ آپ شور ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ ان کے فرینڈ ہیں اگلے 4-5 سالوں میں, اگرچہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کوئی فکس نہیں کیا, لیکن اس نے یہ تو ایک ٹائم لائن تو فکس کر لی نا کہ یار وہ میری زندگی میں آئے گا. تو یہ فکس کرنا اٹ سیلف عقیدے کے خلاف ہے, اور علماء نے بڑی سختی سے بات کی ہے کہ کوئی ٹائم یا کوئی ایک ٹائم لائن مقرر کرنا اپنے لیے کہ جی اس میں آئے گا. یہ چیز ایسے غیب کی ہے, کچھ پروفیسیز کی 2012 میں آ جائے گی, کچھ آپ کہہ رہے ہیں 2020 میں, وہ بھی نہیں آئی. ہاں 12 کا تھا, بڑا نئی ڈیٹ ہے کہ 2030 ہے. تو یہ پوچھنا چاہیے نا ان سے جو 12 میں کہہ رہے تھے بھی کیا ہوا تھا یار. بالکل ٹھیک. یہ حدیث بڑی انٹرسٹنگ ہے, اس کو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اپنا ویو دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے ترمذی کی, the hour will not be established until time passes rapidly, such that a year is like a month is like a week is like a day is like an hour, and an hour is like the flicker of a flame. Is it literal or is it pointing to the fact کہ بہت جلدی ٹائم پاس کرے گا؟ واللہ عالم یہ کہ لٹرل ہے کہ میٹافوریکل ہے, کیونکہ دیکھیں ہم
ہم غیب میں ایمان لے کے آتے ہیں اور ہم ہر چیز جو ہے امپیریسزم کے اوپر نہیں رکھتے. تو ہم ضروری نہیں ہم کہیں کہ نہیں یار یہ لٹرل ہو ہی نہیں سکتا, یہ میٹافوریکل ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کیا مراد ہے. اب علماء نے اس کے اوپر بہت زیادہ اوپینینز بتائے ہیں. فار ایگزامپل کچھ جو ہیں وہ یہ جو موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے اس کو جوڑتے ہیں اس سے کہ فار ایگزامپل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کا سفر کیا جاتا تھا تو ہفتے کا سفر جو ہے آج کتنی دیر میں طے ہو جاتا ہے, گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے. سو اگین یہ والی جو حدیث ہے, اور فار ایگزامپل جو آپ نے پہلے وہ شیئر کی تھی سلیو وومن گیونگ برتھ ٹو ہر ماسٹر, یہ ورڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے کہ دیر از روم فار انٹرپریٹیشن ان دس, اینڈ علماء نے پھر ڈفرینٹ جو ہیں ان کی انٹرپریٹیشنس کی ہیں. اینڈ اگین وہی بات ہے کہ جب ایک انسان ان کو پڑھے گا اور اس کو پتہ ہوگا ہاں یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ بات بھی بیٹھ سکتی ہے, یہ بھی بیٹھ سکتی ہے, یہ بھی بیٹھ سکتی ہے, یہ بھی بیٹھ سکتی ہے, تو وہ جب بیان کرے گا نا ان میں سے ایک کو چوز کرتے ہوئے تو اس کو پتا ہوگا کہ یار میں نے اس میں سے ایک اختیار کیا ہے, باقی تین اوپینینز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو وہ اپنی بات کے اندر ایک ہیوملٹی ہوگی اس کی بات کے اندر, بجائے کہ ایک وثوق ہوگا کہ بس جو میں نے بات کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. بالکل مغیرہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ برکت اٹھ جائے گی ٹائم سے. دیکھیں پاسبلٹیز تو ہیں بالکل. میں تھوڑا سا ایک اور وضاحت کر دوں آپ کے سامنے کہ دیکھیں ہمارے دین کی اوور آل اپروچ جو ہے نا علی بھائی وہ یہی ہے کہ جیسے پرنسپل بھی ایک ذکر کیا انہوں نے, وہ یہ ہے کہ تمام جو احادیث ہیں ان کو لٹرل لیا جائے, اور انلیس کہ دیر از این ایویڈنس کہ جس میں ہم کہہ لیں کہ دیر از انٹرپریٹیشن کی کوئی ایویڈنس ہو, کوئی کانٹیکسٹ ہمیں بتا رہا ہو کہ نہیں یہ ڈیفینیٹلی انٹرپریٹیشن ہے. اس کی وجہ یہ کہ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہمیں دجال کے بارے میں ملتی ہے, لیکن وہاں پہ ہمیں لگتا ہے تھوڑا سا کہ جیسے کہ لٹرل سینس میں ذکر کیا گیا, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ون ڈے لائک اے منتھ, ون ڈے لائک اے, ہاں بالکل. تو اس حدیث کے اندر صحابہ نے باقاعدہ پوچھا اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ تو صحابہ ٹوک اٹ لٹرلی, اور آپ نے جواب بھی یہی دیا, آپ نے کہا تم اندازہ لگا لینا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ تو میٹافوریکل ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ یعنی پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ اس کی بھی پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ ٹائم جو ہے وہ شاید شارٹ نہ ہو, لیکن دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. سو احمد بھائی والی بات ہی ایگزیکٹلی یہ ہے کہ دیکھیں مقصد کیا ہے علی بھائی, یہ ساری ڈسکشن کا مقصد کیا ہوتا ہے, آپ انٹرپریٹیشن کیوں کر رہے ہیں. یہ اصل میں نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ڈیٹرمن کرنا. اگر تو انٹرپریٹیشن آپ کر رہے ہیں جسٹ فار دا سیک آف ایک او کریٹ کرنے کے لیے, بے شمار اور چیزیں جسے آپ او کریٹ کر سکتے ہیں, تو آپ ایسی چیزوں میں جس کے اندر زو معانی ہے آپ کریں گے نا, ہوگا یہ کہ کل کو وہ غلط ہو گئی یا کوئی اور بندہ وہ آپ کو کہے گا یار تم نے کیسی بونگی بات کی ہے, کہ اس کا کانٹیکسٹ یا کوئی اور ایویڈنس سے آپ کی بات کو وہ کر دے گا. آپ ان چیزوں سے آ کریٹ کریں جس سے اللہ کے رسول نے ہمارے اسلاف نے کی ہیں, آلریڈی کتابیں موجود ہیں اس پہ. پوٹینشلی دین کو نقصان ہوتا ہے, دین کا مذاق اڑتا ہے, نس کا مذاق اڑتا ہے. اچھا اب اگر دوسری رائے یہ ہو سکتی ہے, دوسری یعنی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ بندہ کہ میں سیکھنے کے لیے کرنا, میں اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے کرتا ہوں, سبحان اللہ, پھر ٹھیک ہے. تو اگر اسے مراد یہ کہ ٹائم ایسا لگے گا جلدی گزرے گا تو انسان جو ہے وہ اتنا مشغول ہو جائے گا, اب آپ سوچیں کہ اچھا مشغول ہونے سے میں اپنے آپ کو کس طرح بچا سکتا ہوں, اپنے دین کے لیے کس طرح وقت دیں. اگر تو یہ اپروچ ہو نا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر تو اور علماء نے فائدہ ہو رہا ہے آپ کو, اس کا فائدہ پریکٹیکل لائف کے ساتھ. لیکن اگر اور صرف ہو تو اور کے اندر بھی میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اور نہیں کریٹ کر سکتے ہیں اوبیسلی, لیکن اس کا بھی ایک نا اس کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے, کیونکہ اور کی میں نے عام طور پہ دیکھا لمٹ نہیں رکھتے لوگ, وہ جب کھینچتے ہیں نا تو پھر بعض اوقات اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ ان ریئلسٹک ہو جاتا ہے اور ایک مذاق بن جاتا ہے. یعنی اس وقت اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کی ویوز کافی بڑھا سکتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں, یہ کہہ کے کہ یار دجال جو ہے نا 2023 میں آ رہا ہے, اور دیکھیں یہ اے آئی بھی ٹائٹل رکھ دیں, ہاں بہت سی ایسی چیزیں جو ہم ثابت کر سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں. تو ہم وہ اے آئی اور سب چیزوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. وہ ایلون مسک نے وہ کیا وہ چپ بھی ڈیزائن کر لی ہے, تو یہ سب چیزیں باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن اس میں نا ڈس سروس ہے ٹو نالج. دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں نا متشابہات کے پیچھے جو لگتے ہیں لوگ, ان کے بارے میں کہا نا کہ وہ یعنی فتنہ کھڑا کرتے ہیں, اور ان کی نیت بھی ہوتی ہے متشابہات کے پیچھے لگنا کہ فتنہ کھڑا کرنا. تو ہمارے جو علماء ہیں نا, جو راسخون فی العلم جو ہیں, جو ڈیپلی روٹیڈ ہے نالج کے اندر, ایسے نہیں ہے کہ ان کو یہ باتیں پتہ نہیں ہوتی. اور انفارچونیٹلی کبھی کبھار ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ آ کے ایسے پورٹرے کرتے ہیں کہ ان کو کیا پتہ یار, یہ اپنے آئیوری ٹاورز میں اپنے مدارس میں بیٹھے ہیں, ان کو کیا پتہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اینڈ ٹھیک ہے وہ بھی ہیں, اس قسم کے علماء بھی ہیں ہمارے جنہوں نے اپنے آپ کو باکس کیا ہوا ہے ایک اسپیسیفک سائنس کے اندر جو کہ ریلیجن ہوگا, اور اس سے باہر ان کو زیادہ نہیں پتا. اس میں دیر از ٹروتھ ٹو اٹ, لیکن ناٹ ایوری ون از لائک دیٹ. اگر آپ کتابیں دیکھیں گے, جو مغیرہ بھائی جس کتاب کو دکھا رہے ہیں آپ کو, یعنی علماء نے پی ایچ ڈی تھیسس کیے ہیں اس چیز کے اوپر, انہوں نے ہر اینگل سے ان چیزوں کو دیکھا ہوا بھی ہے. تو جو اکیڈیمیا ہے, یعنی جو اسلامک اکیڈیمیا ہے, ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. تو ہمیں نا اس کو اتنا زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے, سینسیشنلائز نہیں کرنا چاہیے اپنے ٹی آر پی یا ویوز کی وجہ. علی بھائی اس میں مجھے تین اپروچز اور تین اوپینینز نظر آتے ہیں, اور احمد بھائی بھی اس پہ ضرور ایڈ کیجیے گا.
اصل میں 3 اپروچز اس میں ہیں. ایک اپروچ ہے جو بالکل ہی اوپن اپروچ ہے اور ماڈرنسٹک اپروچ ہے کہ ہر چیز کو نا ماڈرن انٹرپریٹیشن کے ساتھ پریزنٹ کیا جائے اور اس کو کوشش کی جائے کانٹیکسچولائز کیا جائے ماڈرن ٹائمس میں, چاہے وہ بنتی ہے کہ نہیں کرتی. ایک پوری اپروچ ہے. اور ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ اپروچ, اپوزٹ اپروچ بھی ہے. یعنی وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ہر سائن آف دی آور کے اندر نا بالکل اس کو ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ جی یہ بالکل ایسا ہے جیسے وہ یہ کوئی بڑی بات نہیں. ایسی بات بھی نہیں ہے. اصل میں درمیانی اپروچ ہونی چاہیے, اعتدال ضروری ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں جو بہت زیادہ جس طرح کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا ینگسٹرز بوائز ہیں جو جن کو ان چیزوں کا شوق ہے, وہ بہت زیادہ انٹرپریٹیشنس پہ چلے جاتے ہیں اور وہ پھر جیسے احمد بھائی نے کہا مسائل بھی کھڑے. اور اپوزٹ بھی ہے, ایک ہمارا ریلیجس طبقہ بھی, ہمارے کچھ ریلیجس بھائی بھی ایسے ہیں, بہنیں بھی ایسی ہیں جو اس کو بالکل ہی جیسے کہتے ہیں کوئی اہمیت بھی نہیں دیتے. وہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے بالکل ہی ایسے نارمل جیسے کہ جی مراد ایسے, یہ بھی نہیں. اعتدال یہ ہے کہ ان کو اپلائی کریں اور اس سے آپ کو جو ہے نا وہ اس سے موٹیویشن بھی ملے گی, ایمان کی مضبوطی بھی ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ود پرنسپلز, اصولوں کے ساتھ, اور اس کو یعنی ود پرنسپلز اس کو جو ہے. اوکے, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ میرے سامنے حدیث ہے, موقوف حدیث ہے, عبداللہ بن عمر بن العاص کا قول ہے, صحیح مسلم میں ہے. ہی سیڈ کہ انڈیڈ ان دا سی آر ڈیولز چینڈ اپ whom سلیمان شیکلڈ علیہ السلام and they are about to emerge and recite a Quran to the people. اب امام النووی کا اس پہ کومنٹ موجود ہے, میں پڑھ رہا تھا. He said کہ his words that they are about to emerge and recite a Quran to the people means that they will recite something that is not Quran but claim that it is Quran to mislead laymen with it or something like the Quran. اسی امپیکٹ کا کچھ وہ پڑھیں گے. یہ بڑی اسٹرینج ایک حدیث ہے اور اس کو لوگ اس طرح سے جوڑتے ہیں کہ دیکھیں آج کے دور میں وہ جو چینڈ اپ ڈیولز تھے وہ کھل گئے اور وہ تباہی مچا رہے ہیں پوری دنیا میں. اور قرآن کی جہاں تک بات ہے وہ کہتے ہیں کہ مے بی یہ ان کا نیٹ فلکس یا ان کا مطلب سانگز ہیں, لیرکس ہیں وغیرہ وغیرہ وچ آر کمنگ ڈائریکٹلی فرام دا ڈیولز, کیونکہ میوزک اور الومیناٹی اس پہ بہت بات ہو چکی ہے ایک ریلیشن شپ کے حوالے سے کہ یس دے آر ممبرز آف دی سیکرٹ سوسائٹی وغیرہ وغیرہ. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ کال, پہلی تو بات یہ صحیح کال ہے, بالکل صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس پہ آپ کی کیا جو ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ ڈیولز باہر آ جائیں گے؟ احمد بھائی لیٹ می اسٹارٹ ود یو. شیکل کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے, اس کے بعد وہ باہر آ کے قرآن پڑھنے لگ جائیں گے. دیکھیں علی بھائی وہی بات, اگر تو میں یہاں بیٹھ کے ایک بڑے ہی سرٹنٹی کے ساتھ ایک ہائپوتھیسس کریٹ کروں گا تو وہ ڈس سروس ہوگی نالج کو, اور وہ would be a reflection of my ignorance. کیونکہ میں نے اب اس روایت کو اس کے کانٹیکس کے اندر نہیں اسٹڈی کیا. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ علماء نے اس کے بارے میں کیا کیا آراء پیش کی ہیں اور پھر اس کے اوپر پھر اپنی کوئی ویو دے سکوں میں. لیکن دیکھیں کیا شیاطین ابھی اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. کیا کچھ لوگ ہیں جو شیاطین کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں یا ان کی پوجا کرتے ہیں؟ ہمیں ایویڈنسز ہیں ان چیزوں کے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں, بہت بہت پاورفل لوگ ہیں جو کہ شیاطین سے مدد لیتے ہیں ایکسیٹرا. کیا یہ ابھی ہو گیا ہے پہلے سے ہی کہ یہ ہونے والا ہے؟ واللہ تعالی عالم. کیا یہ شیاطین جو ہیں یہ کسی اسپیشل قسم کے شیاطین ہیں جن کو سلیمان علیہ السلام نے چین کیا ہے یا ان کو کہیں نہ کہیں بند کیا ہے؟ واللہ عالم, ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ. لیکن اگر آپ میرے سے پرسنلی پوچھیں گے, میں پرسنلی آئی ڈو بلیو اینڈ آئی بلیو کہ دیر از گڈ ایویڈنس فار دس کہ ڈیولز اینڈ دا شیاطین ڈو ایگزسٹ, نمبر ون. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں قرآن بتاتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یہ تو بالکل سرٹن بات ہے کہ شیاطین جو ہیں, ڈیولز جو ہیں, جن جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اچھا, کیا انسان ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن کرتے ہیں؟ دیر از ایویڈنس ٹو شو کہ انسان بھی انٹریکٹ کرتے ہیں, اور نہ صرف انٹریکٹ کرتے ہیں لیکن فیورز بھی لیتے ہیں. ہاں, فیورز بھی لیتے ہیں, سب فیورز بھی لیتے ہیں, یعنی شیاطین ان کے لیے کام بھی کرتے ہیں. میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں کہ جس دنیا میں ابھی ہم رہ رہے ہیں اس میں جو ٹاپ پہ لوگ ہیں, اور کبھی اس کے اوپر ہم ایک اسپیسیفک شو بھی کر سکتے ہیں کہ جو ٹاپ پہ لوگ ہیں جو کہ ڈیسیجن میکرز ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کا جو تعلق ہے نا وہ یہ شیاطین کے ساتھ ہے تعلق کوئی نہ کوئی, اور وہ جو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی شیاطین کا ہی ایجنڈا ہے جو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس دنیا کے اوپر. اور ہمارے پاس ان چیزوں کے ایویڈنسز ہیں, اور یہ آہستہ آہستہ یہ ایویڈنسز مین اسٹریم ہوتے جا رہے ہیں. یہ ایویڈنسز مین اسٹریم ہوتے جا رہے ہیں. یعنی ایک ٹائم تھا جب ان چیزوں کو جو ہے نا کنسپیریسی تھیوریز کہہ کے برش سائڈ کر دیا جاتا تھا, لیکن اب آہستہ آہستہ ورلڈ اوور یہ ایک ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ نہیں, دیر از سم تھنگ مور ہیپننگ, دیر از سم سارٹ آف ایول دیٹ ایگزسٹس اینڈ اٹ از بینگ
tapped into by these people in power. اینڈ یہ یو نو آئی تھنک اس کے اوپر پورا ایک شو ہو سکتا ہے جہاں پہ ہم ایویڈنسز دکھا سکتے ہیں, کیونکہ جب انسان ان چیزوں کے اوپر زیادہ بات کرتا ہے نا, اگین یہ وہ سینسیشنلائزڈ چیزیں ہیں, تو اس میں ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ ہم بھی اور ہماری آڈینس بھی جو ہے نا اس کو پتہ نہیں لے کے کہاں چلے جائیں. تو آئی تھنک اس کے اوپر بات کرنا یہ ایک اچھا ٹاپک ہے جس کے ایویڈنسز کے ساتھ اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. مغیرہ مرڈرز بڑھ رہے ہیں, پرومسکوٹی بڑھ رہی ہے, زنا بڑھ رہا ہے, مطلب اتنے امپیکٹ کے ساتھ بڑھ رہا ہے کہ یہ تو ایک عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے کہ شاید اس لیول پہ کبھی بھی نہیں تھا. جیسے پورن انڈسٹری ہے وہ کس لیول پہ اس وقت پھیل چکی ہے. اٹس این ایپیڈیمک جو پوری دنیا کو اپنے جو ہے نا وہ چنگل میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے اس نے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اس لیے ہے کہ شیاطین بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے؟ جزاک اللہ خیر. علی بھائی آپ کی بات جو پچھلی حدیث جو آپ نے ذکر کیا اس کے ساتھ میں اس کو ملاتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیاطین اور فتنہ بہت زیادہ ہے. اس بارے میں حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور یہ ون آف دا سائنز آف دی آور ہے کہ بہت زیادہ فتنے پھیل جائیں گے. اور فتنوں کا مطلب یہ ہے کہ شیطانی قوتیں جو ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہوں گی. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر زوال ہے. امت مسلمہ اس ٹائم زوال کا شکار ہے. اس کی بہت بڑی ریزن ہمارے اپنے اعمال ہیں جس کی نحوست ہے. تو برے اعمال کی نحوست ہونا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہوتی بھی ہے. اور ظاہر ہے اسی وجہ سے شیاطین بہت زیادہ انفلوئنس بھی کرتے ہیں. اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جی قتل و غارت اور یہ ساری چیزیں, اور بالکل یہ پچھلی حدیث سے بھی جوڑا جا سکتا ہے اس کو جو آپ نے ذکر کی ہے, جو حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا کہ شیاطین جو ہے وہ سمندر کے اندر ان کو بند کیا ہوا ہے, اور آخرت یعنی عنقریب جو ہے سیدنا سلیمان نے بند کیا, اور ایک وقت آئے گا اس کی جو رسیاں ہیں اور ان کے جو وہ لوز ہو جائیں گے. صحیح. تو اگر آپ معنی کے طور پہ اگر اس کو صرف ایک قسم کا آپ لیں اس طرح کہ جی شیاطین ہوں گے اور وہ فتنہ پھیلائیں گے اور جاہلوں کو قرآن کی یا قرآنی تعلیم کہہ کے کہ یہ قرآن ہے, حالانکہ وہ قرآن نہیں ہوگا, یا قرآنی تعلیمات نہیں ہوں گی, یا دین نہیں ہوگا, دینی تعلیمات نہیں ہوں گی, لیکن وہ دین کہہ کے تو اگر ایگزیکٹلی تو وہ اس طرح لوگوں کو بتائیں گے جیسے یہ قرآن ہے. تو مثال کے طور یہ کوئی اچھی بات ہے. جیسے تعویذوں کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ کئی تعویذات میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی یعنی وہ عربی میں ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے قرآن کوئی اچھی بات کوئی دعا شعا لکھی ہے, اللہ معاف کرے, اس کے اندر شیطان سے مدد مانگی ہوتی ہے, نہیں کیا کچھ ہوتی ہے, جاہلوں کو نہیں پتہ ہوتا. باقاعدہ آپ تعویذ کھولیں تو اس طرح کی چیزیں, اور شیاطین اس پہ انوالوڈ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. لیکن ایک چیز ہے کہ کیا یہ ایک چھوٹی سی بات میں یہ بھی کروں, لیکن کیا یہ واقعی روایت اگین وہ معنی علماء نے بیان کی, لیکن ایک اور چیز ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے ہم سیلف جو ہے وہ انہوں نے اس کو نریٹ کیا ہے. تو علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ دیر از اے پاسبلٹی, کیونکہ یہ نا چونکہ پچھلی امتوں سے متعلق ہے تو عام طور پہ کئی صحابہ جو بنی اسرائیل سے, اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں معروف ہے, یعنی باقاعدہ ایویڈنسز موجود ہیں کہ ہی یوز ٹو نریٹ. ان کے پاس باقاعدہ یعنی بنی اسرائیل کے وہ ہوتے تھے ٹیکسٹ ہوتے تھے جن کے ذریعے وہ روایت کرتے تھے. تو علماء کہتے ہیں کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ وہاں سے انہوں نے لی ہے, اسی لیے انہوں نے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب نہیں کیا. ہاں باقی عبداللہ بن عمر بن عاص کی بات ثابت ہے, یعنی سند کے اعتبار سے یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے. باقی کیا وہ انہوں نے خود کہی ہے کہ اللہ کے رسول کے پرسپیکٹو سے کہی ہے, تو ہم اس کو تصدیق بھی نہیں کر سکتے, تکذیب بھی نہیں کر سکتے. تو ان دیٹ سینس میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا معنی لینا اس سے بالکل درست ہے, اور اس کو ریلیٹ کرنا آج کل کے ٹائم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایز لانگ ایز کہ اس کے شیاطین بہت ایکٹیو ہیں, فتنے, لڑائیاں, زنا اور یہ ساری چیزیں. دا ریزن آئی آسکڈ اٹ بیکاز کہ جتنا فتنہ ایکٹیو ہوتا جائے گا, شیاطین ایکٹیو ہوتے ہیں گے, اتنی پروٹیکشن بھی تو کرنی ہے آپ نے. صبح شام کے اذکار ہیں, آپ نے اپنی اصل مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اس سے آپ کیوں آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. یہ احمد بھائی ایک حدیث میرے سامنے ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا a woman will be taken and her stomach ripped open, then what is in her womb will be taken out and discarded for fear of giving birth. مصنف ابن ابی شیبہ, اور صحیح حدیث ہے. یہ ابارشن کی موومنٹ دیکھیں آج کتنی زیادہ چل رہی ہے, باقاعدہ ایک ایجنڈا ہے, فیمنسٹ ایجنڈا ہے ابارشن کا. تو آئی تھنک دس از فیسینیٹنگ. بالکل, یہ تو جیسے آپ پڑھ رہے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہی بات ہو رہی ہے کہ باقاعدہ سیزیرین کر کے جب بچہ ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے تھرڈ ٹرائیمیسٹر کے اندر, تب آپ پیٹ کھول کے ہی نکال سکتے ہو بغیر دوائی وغیرہ کام نہیں آئے گی. تو یہ تو اس قسم کا جو ہے نا سیناریو ہے. اینڈ دیکھیں جب یہ انسان یہ احادیث اس طرح کی پڑھتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کو اپنے زمانے کے ساتھ لائیں. ایک ہمارا ریسنسی بائس بھی ہوتا ہے. ریسنسی بائس اس کو کہتے ہیں کہ ریسنٹلی اگر کوئی چیز ہوئی ہو نا تو ہم زیادہ تر نا اس کی طرف نالج کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو ایک ریسنسی بائس ہو سکتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن
یہ بالکل یہ اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ اس چیز کے اوپر ہو سکتی ہے. اچھا علی بھائی ایک چھوٹی سی ایک وضاحت یہاں پہ میں کر دوں کہ جو میرے خیال ریلیونٹ ہوگی سمجھنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں اشراط الساعہ جو سائنس آف دی آور ہے نا, اس کو علماء نے مختلف طریقے سے کلاسیفائی کیا, کیٹیگرائز کیا. ایک کیٹیگرائزیشن جو بڑی معروف ہے وہ یہ ہے کہ کچھ سائنس آف دی آور ایسے ہیں جو ہوئے اور وہ ہو کے گزر گئے, یعنی وہ اب دوبارہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک جو ہے نا مدینہ میں ایک آگ جو ہے وادی شذا سے وہ ہوگی نکلے گی اور اس کی وجہ سے مطلب وہ پوری ایک صحابہ نے اور یہ دیکھی ہے اور یہ معروف ہے, ثابت بھی ہے. اس طرح اس طریقے سے انشقاق القمر ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو یہ ہو کے چلے گئے. تعاون امواس ہے, اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول نے ذکر کی ہوئی تھی. اچھا کچھ سائنس آف دی آور ایسے ہیں جو کہ کنٹینیوس رہیں گے, جو ہوتے رہیں گے آف اینڈ آن, وہ ختم نہیں ہوں گے, جس میں قتل, زنا کاری, شرب الخمر, یہ ساری چیزیں کنسسٹنٹلی یعنی یہ اینڈ تک رہیں گے. علماء نے ایسے باقاعدہ بیان کیا, اس کو کیٹیگرائز کیا کہ وہ یعنی کنسسٹنٹلی رہیں گے. اور کچھ ایسے ہیں جو کہ بعد میں ظاہر ہوں گے. ٹھیک ہے نا, بالکل اینڈ میں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ جانور جو ہیں ان سے بات ہوگی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طریقے سے یہ جو حدیث آتی ہے کہ مکہ کی وادیاں جو ہیں وہ سرز و شاداب ہو جائیں گی. تو یعنی یہ چیزیں جو بعد میں ہوں گی, جو ابھی کنٹینیوسلی نہیں چل رہی. ٹھیک ہے نا, اور یہ 3 کیٹیگرائزیشن مینلی مائنر سائنس کی انہوں نے کی ہے علماء نے. پھر میجر سائنس کی الگ ہے, وہ تو معروف ہے 10 جو بعض علماء نے اس کو کیٹیگرائز کی اس طرح. تو یہ بھی میں ذہن میں رہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ شاید وہ اس لیے کنٹینیوس رہیں گی, وہ جنرل ان نیچر ہے, وہ ایک ڈیٹیوریشن کو جو ہے نا وہ یعنی ایکسپریس کر رہی ہیں وہ چیزیں. تو ان کو آپ یہ سمجھیں نا کہ وہ سائنس ایسے ہیں کہ بہت ایک دم جو جسے کہنا کہ ہمیں آسٹرک کر دیں, تو وہ شاید بعض اوقات نہیں ہوتے اس طرح کے. تو لیکن وہ سائنس ہیں کیونکہ احادیث اس پہ موجود ہے. لیکن اس کے بعد جو یہ بڑی اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے کیا پتہ لگتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا. بالکل ایسے, یہ بہت بڑی دلیل ہے اس چیز کی, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ مائنر سائنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ بیان کیے ہیں اور ہمیں اتنی زیادہ ایویڈنسز ملتے ہیں کہ ہاں یار یہ بھی ہو رہا ہے, ایسے بھی ہو رہا ہے, ایسے بھی ہو رہا ہے, ایسے بھی ہو رہا ہے. سب سے بڑا جو ایویڈنس ہے وہ وہی ہے کہ جو بیئر فٹ عربس ہیں, بدو جو ہیں, وہ آپس میں بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنے میں مقابلہ کریں گے. امام النووی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں نہیں ہوا یہ. امام النووی نے اس کی حدیث کی جو شرح کرتے وقت اس میں لکھا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ عنقریب ہو ایسے. ہم شاید آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو ابھی ہمیں نظر آ رہی ہوتے تھے, کیونکہ اگر آپ 60-70 ایئرس پیچھے جائیں گے اور آپ اس علاقے کو دیکھیں گے تو یہ ریگستان ہے. ہاں, تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچا نبی ہونے کے جو دلائل ہیں نا, یہ اور زیادہ تقویت لیتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. یہ حدیث بڑی انٹرسٹنگ ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے رپورٹ کی کہ میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے, صحیح ہے اکارڈنگ ٹو الالبانی, by the one in whose hand is my soul, the hour will not be established until predators speak to humans, until the tip of a man's whip and the strap of his sandal speak, and his thigh informs him of what his family did after him. بہت سے میں نے خود سنا ہے اسکالرس کو اس حدیث کو لے کر یہ بیان کرتے کہ it refers to artificial intelligence. ایسا دور آنے والا ہے. جیسے میں آپ کو باری باری بتاتا ہوں کہ ہاؤ ڈڈ دوز اسکالرز انٹرپریٹ دس. نمبر 1, یہ جو حدیث ہے, یہ جو بات ہے کہ پریڈیٹر اسپیک ٹو ہیومنس, دے سے کہ اٹ کوڈ بی کہ سیکشول پریڈیٹرز, یہ پوری ایک ٹرمنالوجی ہے انٹرنیٹ کی. دے آر ٹاکنگ ٹو چلڈرن, دے آر ٹریپنگ چلڈرن. ٹھیک ہے, ایک تو ہو سکتا ہے وہ ہو. دوسرا یہ کہ لٹرل بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایسی ڈیوائس آ جائے کہ پریڈیٹرز بولنے لگیں. تیسرا اینیمیٹڈ موویز میں آج کل وہ لائن اور یہ وولف اور ان کو بلوا تو رہے ہیں, تو وہ کریٹ تو کر دیا انہوں نے وہ چیز. پھر یہ کہ ٹپ آف اے مینز وپ اینڈ دا اسٹریپ آف ہز سینڈل اسپیک, یہ انہوں نے کہا کہ کوئی اے آئی ڈیوائسیز ہوں گی یا جی پی ایس سسٹم ہو سکتا ہے, اٹ از ٹیلنگ یو دا وے اٹ از اسپیکنگ ٹو یو, یا ہو سکتا ہے ٹاکنگ شو لٹرل ہی جو ہے وہ آ جائے. اور جو ہے ہز تھائی انفارمز ہم واٹ ہز فیملی ڈیڈ آفٹر ہم. دے سے کہ لیپ ٹاپ ہم تھائی میں رکھتے ہیں اور موبائل بھی تھائی کے قریب رکھتے ہیں, اس میں اسکائپ ہے, اینڈ اٹ از ایکچولی ٹیلنگ اس واٹ ہیپنڈ ود آور فیملی. ہاؤ ڈو یو سی دس, یہ اے آئی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ واقعی وی آر سینگ اسٹرینج تھنگز. ابھی تو میٹاورس آنے والی ہے, پھر یہ اپنا ورچوئل ریالٹی بہت پیک پہ جو ہے وہ جانے والا ہے. تو آئی تھنک کہ شاید یہ وارننگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اے آئی کا دور جو ہے وہ اٹ از اے بگ سائن. علی بھائی اس میں مطلب ٹھیک ہے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح کی جا سکتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں نے پڑھا ہے کچھ علماء نے اس کو بالکل قیامت قائم ہونے سے پہلے
کے وقت کے ساتھ بھی جوڑی ہے. اچھا کہ یہ معجزات جو ہے نا, یہ اس لیول کے معجزات بالکل جب دنیا کے اندر ٹھیک ہے کوئی بھی خیر نہیں باقی رہے گا, جب کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا, جب سورج جو ہے وہ ویسٹ سے نکلے گا, یعنی وہ طلوع جو ہے وہ مغرب سے ہوگا, تو اس سے بالکل پہلے جو ہے نا یہ معاملات ہوں گے. تو کچھ علماء نے اس کو ایسے بھی دیکھا, لیکن جو آپ بات کریں وہ بھی کی جا سکتی ہے کہ اس سے مراد مثال کے طور پہ آپ نے تھائے والی جو بات کی, اس سے مراد لیپ ٹاپ ہے. لیکن اگین میں اس چیز پہ میں اس کے اوپر سٹریس کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ ایک روایت کو اپنی انٹرپریٹیشن کے ساتھ کسی اور چیز کے ساتھ جوڑیں گے, وہ جو بیچ میں آپ نے جو ایکسرسائز کیا نا, استدلال کیا, جو انٹرپریٹیشن کیا, وہ آپ کا اجتہاد جو ہے وہ اگین اس کو ریکگنائز کرنا کہ یار یہ جو ہے اٹس ناٹ دا سیم ایز اے وربیٹم ورس آف دا قرآن دیٹ کین گیو می ایبسولوٹ سرٹنٹی. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. اینڈ اسی لیے دیکھیں کہ علماء جو ہے نا اس چیز کا خیال رکھتے ہیں باقاعدہ, اور وہ اپنی کتابوں میں جب لکھتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. تو بس ہمیں بھی نا بیان کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بس. بالکل ٹھیک. مغیرہ یہ ایک حدیث بڑی لمبی حدیث, اس پہ ذرا کمنٹ کر لیں. جی آپ کوئکلی کر لیں. اچھا میں بس اس پہ ایک کمنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل روم ہے, بٹ اگر آپ اس کی تھوڑی سی کانٹیکسٹ دیکھیں اس حدیث میں, تو حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیسکلی لٹرل سینس میں ہے, اور علماء نے یہ بات درست ہے کہ زیادہ تر علماء نے اس کو اسی طرح جوڑا ہے آخری ٹائم سے, اینڈ آف دا ٹائمس کے ساتھ نا, کیونکہ وہ واقعہ ہے پورا کہ ایک بندے نے اصل میں ایک یہودی نے ایک بھیڑیا آیا اور اس نے کیا کیا کہ اس سے وہ چرواہا تھا تو اس کی بھیڑ لے لی, تو اس نے باقاعدہ اس سے کہا کہ مجھے واپس کرو, یہ میری بھیڑ ہے. تو اس نے باقاعدہ بات کی, اسے کمیونیکیشن کی, اور اسے واپس کر دی. تو اس نے کہا بڑا حیران ہوگا تم بات کرتے ہو, باقاعدہ یہ اس میں حدیث میں الفاظ ہیں. تو اس نے کہا کہ تم اس پہ حیران ہو رہے ہو, میں بات کرتا ہوں تو تم اس بات پہ یعنی تعجب, یعنی تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول, اللہ کا دین آیا ہے تمہارے پاس, نبی آیا ہے, اور وہ وہی تمہارے سامنے پریزنٹ کرتا ہے, تم اس کو نہ کرتے, تم جھٹلاتے ہو. یعنی میرا بات کرنا عجیب لگ رہا ہے, تو وہ چیز تمہیں عجیب نہیں لگتی اپنے عمل. تو وہ یہودی پھر اللہ کے رسول کے پاس آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر الفاظ کہے تھے جو آپ نے بیان کیا حدیث. تو اچھا اس کانٹیکس کو دیکھ کے آپ نے فرمایا, تو اگر کانٹیکس کو دیکھیں تو لگتا یہی ہے کہ وہ جانور کا جو بولنا ہے یہ لٹرل سینس میں ہے, اور یہ بالکل اینڈ پہ ہے, کیونکہ علماء نے اس کے ساتھ وہ والی حدیث دابۃ الارض والی حدیث بھی جوڑی ہے, جس میں وہ باقاعدہ پھر اس طریقے سے وہ درخت کا جو جنگ کے وقت جو کہ میرے پیچھے جو چھپا ہوا یہودی, تو وہ اس کے پھر آ کے حملہ کرو. تو یہ ساری چیزیں علماء نے اسے ایک کانٹیکس میں ذکر کیا. تو ایک تو میں نے بات کی تھی آپ, تو بس میں ایک چھوٹا سا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ لٹرل بھی ہو سکتا ہے لیکن میٹافوریکل بھی آپ ذکر کرتے. تو اگین وہی مقصد ہے کہ پرنسپل یہی ہے کہ اگر آپ کانٹیکس, ایک پرنسپل ہے کہ کانٹیکس ضرور دیکھا جائے, کانٹیکس کے بغیر ان چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکس نکال کے جو ہے نا وہ انٹرپریٹ نہ کیا جائے. اوکے دیکھیں مائنر سائنس تو آپ نے بھی مانا کہ یس وہ کافی زیادہ ہمیں لگ رہا ہے کہ پورے ہو چکے ہیں, اور امپیکٹ بھی ان کا بہت زیادہ ہے. ابھی تھوڑا میجر سائنس پہ کوئکلی بات کر لیتا ہوں. یہ حدیث بہت لمبی حدیث ہے. یہ حدیث آ رہی ہے جی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, پاس بیٹھے فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے. آپ نے بھی فتنہ اہلاس سمیت بہت سے فتنوں کا ذکر کیا. ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول فتنہ اہلاس سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ اہلاس سے مراد جنگ و جدل اور شکست و ریخت کا زمانہ ہے, پھر خوشحالی اور آسودگی کا فتنہ ابھرے گا. اس کی ابتدا اور انتہا اور سرپرستی اور ذمہ داری ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہوگی جو اپنے گمان کے مطابق مجھ سے ہوگا, حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہے. میرے دوست پرہیزگار لوگ ہیں. پھر لوگ ایسے شخص پر صلح کریں گے جو مستقل طور پر بادشاہت کے لائق اور اس کا اہل نہیں ہوگا. اس کے بعد بھیانک آفت و مصیبت پر مشتمل فتنہ نمودار ہوگا, وہ اس امت کا ہر فرد کو ہلاک کر کے رکھ دے گا. جب کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو چکا ہے تو وہ حد سے بڑھ کر دوبارہ سامنے آئے گا. بندہ بوقت صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر. لوگ دو جماعتوں میں بٹ جائیں گے, ایک جماعت صاحب ایمان اور دوسری نفاق والی ہوگی. اس میں کوئی ایمان نہیں ہوگا. جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے تو دجال کا انتظار کرنا, وہ اسی دن آ سکتا ہے یا پھر اگلے دن آ جائے گا. یہ مسند احمد ہے, حدیث نمبر 12835, صحیح حدیث, اس کو صحیح کا درجہ جو ہے وہ دیا گیا. اب دیکھیں فتنہ اہلاس سے بہت سے لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ وار آن ٹیرر, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بعد ڈائنامکس ٹوٹلی چینج ہو گئے پالیٹکس کے اور مسلم آئیڈینٹی کے, یا کہہ لیں کہ مسلم کنٹریز کے. جیسے وار آن ٹیرر کے بعد پوری کنٹریز ڈسٹرائے کر دی امریکہ نے, خون ریزی ہوئی, بہت زیادہ شکست ہوئی, بہت زیادہ, اور مسلمانوں کے لیے وہ بڑا پینفل تھا.
اس کے بعد جی خوشحالی کا دور، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سم کنٹریز آف مڈل ایسٹ لائک دبئی، قطر، دوحہ، مسقات وغیرہ وغیرہ، آل دیز کنٹریز یہ بہت گرو کی، ایون سعودیہ بہت زیادہ جو ہے وہ گرو کیا. جہاں تک بات ہے کہ لوگ ایک ایسے لیڈر کی طرف دیکھیں گے، کچھ لوگ اس کو جوڑ دیتے ہیں کرنٹ جو سعودیہ کے کنگ ہے ظاہر ہے محمد بن سلمان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. مطلب یہ ان کا ایک اوپینین ہے ان لوگوں کا کہ وہ پھر اس کو ایک اور حدیث سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امام مہدی کب نمودار ہوں گے. وہ کنٹیکسٹ بتا رہا ہوں حدیث کا، جب 3 پرنسز آپس میں لڑیں گے. بادشاہ ہیں یا پرنس کا ذکر ہے، شہزادے ہیں یا بادشاہ میرے ذہن سے ابھی نکل گیا، وہ آپس میں لڑیں گے. اور اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ امام مہدی از اباؤٹ ٹو کم. تو وہ اس کو بھی اسی کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں کہ محمد بن سلمان از فائٹنگ ود ہز کزنس. وہ تینوں شہزادے ہیں، تینوں رائل فیملی سے آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یو انڈرسٹینڈنگ نا کہ ویئر دے آر ٹیکنگ آل دس. اور پھر جہاں تک بات ہے کہ بہت بڑا فتنہ نمودار ہوگا، وہ کہتے ہیں وہ کرونا وائرس ہے. وہ نمودار ہوا، ابھی وہ ختم ہوا تو 2nd ویو 3rd ویو آ گئی. وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ڈینجرس چیز جو ہے وہ آ گئی. تو وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں تو پوری ہو چکی ہیں، اور اب بس یہی رہ گیا ہے کہ آپس کی جو وارز ہیں، مسلمانوں کی جو خون ریزی ہے، وہ جیسے سعودیہ ورسز یمن کہہ لیں یا جو بھی وہ کلیش اس کو سامنے لے کر آتے ہیں کہ انڈائریکٹلی جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ کفار حاوی ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان ویک ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دس پرووز کہ یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، اور ٹائم اگین میں کہوں گا ویری نیئر سے مراد یہ کہ وی کین سی، اللہ معاف کرے، دجال ان آر لائف. علی بھائی میں اس کو نا جو بھی آپ نے ساری یہ بات بیان کی اور آپ نے اس کو وار آن ٹیرر کے ساتھ جوڑا ہے اور کیسے اس نے دنیا کے ڈائنامک کو چینج کیا ہے، مسلم ورلڈ کے اوپر کیسی آفت آئی ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا اور اس ایپلیکیشن کو میں ریجیکٹ نہیں کر رہا. لیکن میں اس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارا ریسنسی بایس ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اینڈ ایگزیکٹلی یہی چیز جو ہے جب مونگولز آئے تھے، بالکل صحیح، مسلمان یہ بات کر سکتے ہیں اس وقت کہ اتنی بڑی آفت آئی مونگولز کے پاس، اس کے بعد خوشحالی آئی. پھر دیکھیں 3 پرنس تو بڑے لڑے ہیں پرنسز آپس میں. فار ایگزامپل ایک زمانے میں سب کانٹیننٹ میں، یہاں پہ دلی میں، افغانستان میں اور ایران میں آپس میں لڑ رہے تھے. سو ناٹ ریجیکٹنگ دس اوپینین، دس کین بی اے پاسبلٹی، لیکن just to add to it some sort of skepticism کہ this can be our recency bias as well. اور جن لوگوں نے بغداد کی جو نالیاں ہیں ان میں خون بہتا دیکھا ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ یہ آفت ہوئی، اور پھر اس کے بعد خوشحالی آئی ہے کہ جنہوں نے اٹیک کیا تھا وہی پھر مسلمان ہو گئے تھے، اور تو پھر صلاح الدین ایوبی بھی آیا، لیڈر آئے، سب کچھ. سو تاریخ جو ہے نا ڈزنٹ اسٹارٹ ود وین وی ور بورن. تاریخ اسٹارٹیڈ مچ لانگ گو. اینڈ آئی تھنک اس میں ہمیں نا ہسٹری پڑھنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہسٹری میں علماء نے اور مسلم امت نے ان سائنس کو کیسے دیکھا ہے. اینڈ جیسے میں نے آپ سے کچھ چھوٹی سی وہ مثالیں شیئر کی، اگر ہم تاریخ دیکھیں گے نا کہ ان سائنس کو ہمیشہ ہر دور میں مسلمانوں نے نا اپنے دور کے ساتھ ہی جوڑا ہے. ہاں، اور اس کے ساتھ پھر بہت بڑے بڑے قدم بھی لیے ہیں. یعنی آپ خود سوچیں کہ جن لوگوں نے لٹرلی اپنی جانیں دے دیں یہ سمجھ کے کہ ہاں یہ وقت اب آ گیا، وہ تو اس لیول آف سرٹنٹی ان کے اندر سبجیکٹیولی کتنا تھا، بہت زیادہ سرٹنٹی تھا. سو اس لیے ہمارا کام ایز رسپانسبل پیپل، ایز پیپل آف نالج از کہ جب ہم ان کے اندر وہ دیکھیں کہ یار یہ آ گیا، ہو گیا، تو ہم ان کو بتائیں کہ نہیں یار شاید یہ پاسبلٹی بھی ہے، شاید یہ بھی ہے، شاید یہ بھی ہے، تاکہ ایسا کوئی بندہ قدم نہ اٹھا لے جو ریگریٹ کرے. پھر میں آپ کو بتاؤں یہ جو فینومینا ہوا ہے نا، خاص طور پہ داعش والا، اس میں ہم لوگ جانتے ہیں لوگوں کو جن لوگوں نے یہ قدم اٹھایا ہے اور ریگریٹ کر رہے ہیں، ریگریٹ ابھی بھی کر رہے ہیں. ان کے وہ جو پیچھے گھر والے چھوڑ کے گئے ہیں وہ روتے ہیں ان کے لیے. اینڈ یہ بہت بہت بڑا فتنہ ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. یہ دس از playing with fire. ٹھیک ہے، تو as people who are responsible we have to be careful کہ ہم اپنے نوجوانوں کو جو ہے نا یہ چیزیں بتائیں، سکھائیں، ضرور بتائیں، ضرور سکھائیں، اور کہیں ہاں یہ پاسبلٹیز ہیں، لیکن پاسبلٹیز کیونکہ یہ بہت سیریس ایشو ہے کہ آپ کسی لیڈر کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ اس کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے. تو اس سے علی بھائی اس میں نا ایک اور اسپیکٹ دیکھنے والا وہ یہ ہے کہ یہ جو احادیث آپ نے ذکر کی ہے نا، امت کے مسائل کا جو حل ہے نا وہ ان احادیث پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی کوئی بندہ یہ کہے نا کہ یار مجھے اپنی پرابلمس کا حل انہی حدیثوں کو انٹرپریٹ کرنے کے ساتھ ہی مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ
اگر یہ ہوتا نا, اگر یہ ان پہ ڈپینڈنٹ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وضاحت خود کر دیتے اور ان کو پرٹیکولر ٹائم کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے, لیکن آپ نے نہیں کیا. دیکھیں مثال کے طور پہ ہم پر حملہ ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے, یا پھر امت مسلمہ کے حالات خراب ہو جاتے ہیں, جنگیں شروع ہو جاتی ہیں, یہ سارا کچھ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. ان احادیث کی ویلیو ایڈیشن کہاں پہ ہوتی ہے؟ اصلاح کے پرسپیکٹو سے اگر آپ بات کریں تو ویسے تو ہے ویلیو ایڈیشن کہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین ہوتا ہے, وہ تو ہے, لیکن پریکٹیکلی کیا ہمارا دین یعنی جو سولوشن ہے وہ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے؟ نہیں. آلریڈی سولوشنز موجود ہیں کہ آپ نے کرنا کیا. مثال کے طور پہ زنا عام ہو جائے گا, حدیث بتاتی بہت اچھی ویل اینڈ گڈ بتاتی ہے, ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے, ہم اسے سیکھتے بھی ہیں, بٹ سولوشن آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. تو پرابلم جو احمد بھائی بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے سمجھا کہ ان احادیث کی بیسس کے اوپر ہم نے ایکچولی ایکٹ کرنا ہے. ایکٹ آپ نے حالات کے مطابق شریعت کی گائیڈ لائنس کو دیکھ کے کرنا ہے, آپ نے ان حدیث کو دیکھ کے نہیں کرنا کہ جی اچھا حدیث میں آیا تھا کہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں ہوا یہ میں اس کا بتاتا ہوں. جہیمان کا جو واقعہ ہے نا احمد بھائی, اس میں ہوا یہ کہ جہیمان کا واقعے کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ سیلف فلفلڈ پروفیسی انہوں نے بنائی تھی. کیسے بنائی تھی؟ حدیث میں جو مہدی کے حوالے سے آیا نا کہ وہ بیعت لیں گے فلاں جگہ پہ, وہ بندہ چونکہ اس نے حدیث پڑھی ہوئی تھی اور وہ بندہ ان کی انٹینشنز پہ ہم بات نہیں کرتے, لیکن بظاہر لگتا تھا وہ بیچارہ سنسیئر آدمی تھا, کیونکہ اس کی ایک ہسٹری تھی اور علماء نے باقاعدہ لکھا ہے ان کی, نیک آدمی تھا, بس وہ جہالت اور اگنورنس تھی, نہیں پتہ چلا اس کو, اور اس کی وجہ سے اللہ معاف کرے. لیکن جوانی تھی, یوتھ تھی, انرجی تھی, اوور زیلسنس تھی, اینڈ دیکھیں کسی بڑے کا ہاتھ نہیں تھا, علماء کے ساتھ وابستگی نہیں تھی, گائیڈنس نہیں تھی. اس نے کیا کیا کہ چونکہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جو باقاعدہ اس وقت اس انسیڈنٹ میں موجود تھے جب یہ ہوا تھا, انہوں نے اپنی آنکھوں سے بتایا کہ کیا واقعہ ہوا. آپ یقین کریں کہ انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کام کیے جو کہ احادیث میں موجود ہے, حالانکہ ہمیں یعنی جو وقت بتاتا ہے کہ وہ مہدی نہیں تھے, کیونکہ اگر مہدی ہوتے تو اب تک تو بڑا کچھ ہو چکا تھا, تو مہدی آنے والے ہیں, لیکن انہوں نے وہ سارے ایکٹس کیوں پرفارم کیے؟ دے ویٹڈ فار, غالباً حدیث میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد وہ بیعت لیں گے امام مہدی, تو دے ور ویٹنگ فار ظہر کی نماز کے, ظہر کی نماز کے بعد ہوں گے فلاں جگہ پہ ہوں گے, وہ وہاں پہ ویٹ کر رہے تھے. قریش میں سے تھا وہ لڑکا, قریش میں سے تھا, اللہ کی اس نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا, دے ایکچولی سیلف فلفلڈ پروفیسی کے طور پہ انہوں نے یہ کام کیا. تو اگین بات یہ ہے کہ یہ پرابلم ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ہوگا, لیکن میرا عمل دین نے آلریڈی گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں, اسی لیے آپ دیکھیں حضرت حذیفہ نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا حفظها من حفظها, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ جنہوں نے ان سائنس آف دی آور کو یاد رکھا, انہوں نے یاد رکھ لیے, جو بھول گئے. صحیح, یعنی دین اٹ سیلف کمپلیٹ ہے ان کے, یعنی دین اگر وہ نہ بھی کسی کو سائنس آف دی آور پتہ کرے تو اس کی سولوشن گائیڈڈ آلریڈی موجود ہے, تو اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ اس حدیث کا سہارا لے کے کہتے ہیں کہ یار دس از دی ایج آف ان ایکٹیویٹی. جتنا آپ ان ایکٹیو رہیں گے, میسز کے افیئرس سے دور رہیں گے, اور یو ول کنفائن یور سیلف ٹو یور ہومس, اتنا ہی آپ بچ جائیں گے اور آپ کی فیملیز بچ جائیں گی. ایک یہ حدیث, اور دوسری اس حدیث کا سہارا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ مومن کی جو بہترین پراپرٹی ہوگی وہ کچھ بکریاں ہوں گی, اور وہ انہیں ماؤنٹینس پہ لے جائے اور وہاں پہ وہ ٹہنی چباتا رہے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے. یہ میرے خیال حضرت حذیفہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ. یہ حدیث میں ایگزیکٹ کوٹ کر دیتا ہوں. یہ حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے, اور صحیح اس کو درجہ اس کا صحیح ہے. Soon there will come a time in which the people are sifted and only the dregs of humanity remain. Their covenants and trusts are disordered and they are set against each other. Sahaba said, how should we be, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, keep to what you recognize as good and leave off what you recognize as evil. Turn your attention to your personal affairs and leave off the affairs of the masses. احمد بھائی, کچھ میں سن رہا تھا ایک اسکالر کے, کچھ صحابہ نے یہ جو ایسی حدیث ہے نا کہ پبلک اوپینین سے بچو اور ذرا ان ایکٹیو ہو جاؤ اور صبر اختیار کرو, اس کو اس دور فتن میں بھی اپلائی کیا تھا جو سول وارز مسلمانوں کے درمیان جو ہوئی تھی. وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ حدیث کیا ان ایکٹیو ہو جائیں ہم, نہ اوپینینز دیں پالیٹکس میں, مطلب کوئی پالیٹکس کو انالائز نہ کریں اور بس اپنی فکر کریں, کیا وہ دور آ گیا ہے؟ دیکھیے میرا تو خیال ہے ایسے نہیں ہے. اچھا, خاص طور پہ دیکھیں جب ہم لوگ ہمارے پاس ایک خطہ ہے جو ہم نے اسلام کے نام کے اوپر لیا ہے, اور ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ دعویٰ کیا کہ ہم ادھر قرآن سنت کو امپلیمنٹ کریں گے, اور پھر یہاں بیٹھ جانا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور اپنے آپ کو انکیپیسیٹیٹ کر دینا اور پیسو کر دینا اپنے آپ کو, اور پھر اس حدیث کا سہارا لینا زیادتی ہے. کیونکہ آج اگر آپ اپنے جو افیئرز ہیں ان کے اوپر آپ کو
آپ کو ابھی اجازت ہے بولنے کے لیے. صحیح. آپ کو جیسے بھی ہوتا ہے الیکشن ہوتا ہے فار ایگزامپل, آپ کو کہا گیا کہ اپنی آواز اٹھاؤ وغیرہ, یعنی اس قسم کا ماحول نہیں ہے کہ انسان جو ہے بالکل ہی بند ہو جائے, اپنے گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائے اور ایک پیسو اپروچ اختیار کر لے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا نا کہ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم, کہ جو مومن ہے جو خلط ملط ہوتا ہے لوگوں میں, یعنی لوگوں میں گھلتا ملتا ہے اور ان کی ایذا کے اوپر صبر کرتا ہے, یعنی جو بھی اس کو ہارم پہنچتا ہے ایمانی لحاظ سے یا کسی قسم کا بھی ہارم پہنچتا ہے, گھلتا ملتا ہے لوگوں میں اس سے اور صبر کرتا ہے اس کے اوپر, یعنی دعوت کا کام کرتا رہتا ہے, یعنی حق کی تلقین کرتا رہتا ہے, جو کہ سورۃ العصر کے اندر ہمارے اوپر واجب ہے حق کی تلقین کرنا, وہ کرتا ہے, وہ اس سے بہتر ہے جو بالکل گھلتا ملتا نہیں ہے اور وہ صبر نہیں کرتا. سو ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں, یہ دونوں احادیث جو ہیں وہ ان کانٹرڈکشن ہے. یہ حدیث جو ہے نا, یہ میرا خیال ہے کہ ایکسٹریم لیول آف فتنہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ آپ کا کرنا جو ہے اس سے اور زیادہ فتنہ کریٹ ہوگا, تو اس میں انسان بہتر ہے کہ وہ بیٹھ جائے. تو میرا تو نہیں خیال کہ جدھر ہم ہیں ابھی ادھر, بلکہ ادھر تو ضرورت ہے کہ لوگ باہر نکلیں اور بات کریں اور آواز اٹھائیں اور حق کی تلقین کریں. بالکل. اچھا علی بھائی, میں اس پہ نا ایک اور چیز تھوڑا سا حدیث کے الفاظ پہ اگر آپ غور کریں نا, حدیث میں بات ہوئی ہے فتنے کی. فتنے کے مختلف معانی ہیں. ایک فتنے کا مطلب جو ہے وہ جنگ بھی ہے, عذاب بھی ہے اور بھی ہے, اور اسی طریقے سے ایک فتنے کا مطلب جو ہے وہ یعنی کنفیوژن اور ڈاؤٹس اور شبہات بھی ہیں. واللہ عالم, جو احادیث کو سامنے رکھیں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بیسکلی یہ ان جگہوں پہ ہے, ان معاملات میں ہے جب انسان میں اتنی زیادہ کنفیوژن ہو اور ڈاؤٹس ہوں, اور یعنی مسلمانوں کا یہ پتہ نہ ہو کہ مسلمانوں کو میری اس ایکٹیویزم سے مسلمانوں کو نقصان تو نہیں ہوگا, یا پھر ایسا معاملہ ہو جس میں دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں, اب سمجھ نہ آئے کس کا ساتھ دیں. تو آپ نے جو بات کی تھی, صحابہ نے اپلائی کیا تھا واقعی. انہوں نے کہا تھا کہ یعنی وہ اپنے آپ کو انہوں نے فتنے سے دور رکھا, اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ فتنے کا ہم پارٹ نہ بنے کس طریقے سے. اگر اس پرسپیکٹو سے دیکھیں پھر تو بات بالکل درست ہے. پھر تو بندے کو کیا دنیا کے کسی اور کونے میں چاہے کہ میری کس طریقے سے انوالومنٹ نہ ہو, یہ کنٹریبیوشن نہ ہو مجھ سے جنرلی. لیکن ایک ہے پرسپیکٹو جس میں جنگ ہے, یعنی مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے. آپ امیجن کریں مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کہیں جی میں بھاگ کے فزیکل بھی دونوں طرح سے جی میں بھاگ کے جناب اپنے آپ کو بچا لوں کسی طریقے سے, یہ تو اللہ معاف کرے, یہ تو بزدلی ہے. اور اس کے بارے میں دوسری آیات اور احادیث سامنے, اسی لیے وہ اگر تمام احادیث کو اور تمام پوری پکچر کو, پورے فریم ورک کو سامنے رکھیں نا, پھر وضاحت ہو جاتی ہے. تو ان مائی ہمبل اوپینین کہ ایسا فتنہ جس میں ڈاؤٹس ہیں, اور یہ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول جب لڑائی ہوگی تو اس وقت ہمیں کیا, یعنی ہمیں اگر پتہ نہ ہم کیا, آپ نے فرمایا اپنی تلوار توڑ دے. جی اگر وہ بندہ مجھے حملہ کرے مار دے, آپ نے کہا وہ تیرا گناہ بھی اٹھائے گا. مطلب یہ کہ انڈیکیشن ملتی ہے جیسے مسلمان ایک دوسرے سے لڑے, یعنی سول وار کی بات ہے. تو سول وار جب مسلمان آپس میں اختلاف ہو, مسلمانوں کے اس معاملہ جھگڑوں کے اندر اعتزال جو ہے یہ پسندیدہ ہے کہ جی میں آپ کی کسی لڑائی میں نہیں پارٹ ہوں گا, میں اصلاح کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے, اصلاح نہیں کر سکتا تو میں نکلوں گا. یہ والی بات ہے. لیکن اللہ معاف کرے کفر کے مخالف خلاف جو اگر کرنا, اور آپ یہ دیکھیں کہ تمام احادیث میں اینڈ آف دا ٹائمز تک ان لوگوں کی بشارتیں ہیں جو باقاعدہ جہاد کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ جب دجال آئے گا اس سے بڑا فتنہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اللہ کے رسول نے باقاعدہ حکم دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا کہ دجال سے بھاگو, اور صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم ہوں گے تو ہم یہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کے بندو تمہاری سوچ ہے, معاملہ اس سے بہت بڑا ہے. اور لیکن اسی کے اندر انہیں ہمیں اس بندے کی, وہ بندہ مومن کی ہمیں حدیث میں مثال ملتی ہے جو آئے گا سامنے, کنفرنٹ کرے گا دجال کو, اور آپ نے کہا کہ اس سے بہتر زمین میں پھر اس وقت کوئی نہیں ہوگا. تو ان احادیث کو ساروں کو سامنے رکھیں. تو اگین وہ لوگ جو اس لیول پہ پہنچ کے جو سمجھتے ہیں کہ جو کنفیوزڈ ہیں, ڈاؤٹ سے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں, تو ایسا بندہ اگر ٹائم لیتا ہے, اپنے آپ کو ریسٹرین رکھتا ہے, اور انلیس کی چیزیں اس کے سامنے کلیئر ہو جاتی ہیں وہ تو کرے. لیکن جس بندے کو سارا پتہ ہے کہ یار یہ کفر ہے, یہ گند ہو رہا ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے, مسلمان مارے جا رہے ہیں اور کفر کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, وہاں پہ تو یہ بزدلی ہے میں سمجھتا ہوں. واللہ اعلم. بہت اچھا اوپینین. اب بس جسٹ ہم لاسٹ فیو حدیث بڑی انٹرسٹنگ, اور یوتھ کا بڑا انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے مروی صحیح مسلم میں کہ ان سے صحابی نے پوچھا کہ ایسی کوئی بات بتائیں جو ڈائریکٹ سنی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہ تمیمت داری والی بیسکلی یہ حدیث ہے. اس کی بہت ڈیٹیل ہے, لیکن یہ کہ میں اس کے بس اینڈ والے جو ہے نا وہ پوچھنا چاہوں گا. ایک تو ظاہر ہے کہ اس نے جو سائنس پوچھے تمیمت داری سے دجال نے,
کہ ریور تبریس کے بارے میں بتاؤ, گارڈن آف بیسن کے بارے میں بتاؤ, پھر ایک اور ریور کے بارے میں غالباً پوچھا, پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی, بیہولڈ ہی دجال از ان دی سیرین سی, میڈیٹرینین اور دی یمن سی, اور اس کو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے عریبین سی, اب پتہ نہیں, ناٹ شیور کہ یمن سی عریبین سی ہے. اوکے, نے آن دی کنٹری ہی از ان دی ایسٹ, ہی از ان دی ایسٹ, ہی از ان دی ایسٹ, اینڈ ہی پوائنٹڈ ود ہز ہینڈ ٹورڈز دی ایسٹ. اب اس کو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا بڑی انٹرسٹنگ یوٹیوب پہ, ہے تو وہ اسکالر نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ لڑکا ہے, اس نے اس کو اس طرح سے لیا کہ جی ایسٹ پہ تو یہ ہمارا عریبین سی آتا ہے, حالانکہ اس میں یمن سی کا ذکر ہے کہ نہیں وہ نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا نا ہی از ان دی ایسٹ, ہی از ان دی ایسٹ, تو وہ کہتا ہے کہ ایسٹ پہ تو جو ہے نا وہ عریبین سی ہی آ رہا ہے اگر دیکھا جائے, اور اس میں ایک آئی لینڈ ہے, وہاں پہ کالی ماتا کا جو ہے نا وہ اسٹولا آئی لینڈ پاکستان دربار ہے. جی جی بالکل, تو وہ بہت پاکستان سے نکالنے لگے. یس ایگزیکٹلی. تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس کہ ہی از ان دی ایسٹ, لوکیشن تو دیکھیں بتا دی ہے نا, کیا اس کی کھوج لگانا یا یہ ایک انٹرسٹ شو کرنا کہ یار لیٹس ڈگ ڈیپ انٹو دس, کیا یہ خطرناک فیلڈ ہے یا اٹ کین بی ڈن؟ میں آپ ہی سے سوال پوچھوں گا کہ وہ دجال کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کیا کچھ سلام کرنے کے لیے, کیا مطلب میں کوئی مجھے پوچھے گا ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ نہیں, میں پوچھوں گا آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی پیغام پہنچانا ہے, آپ اس کو نقصان تو پہنچا نہیں سکتے, کچھ کر تو نہیں, پرپز کیا ہے وہ اس کو ڈھونڈنے کا. یعنی میں تو یہی پوچھوں گا کہ بھئی آپ انڈیانا جونز ہیں, آپ اصل میں تو کہا بھاگ جاؤ, فلی, ہاں لیکن آپ کھوج میں لگے ہوئے ہو, تو اپنے نقشے نکال کے کہ اچھا یہاں پہ ہے, یہاں جی پی ایس سگنل کہاں پہ آ رہا ہے. تو یعنی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہی 3 جگہوں کا ذکر کیا, لیکن تاکید جو ہے وہ مشرق کی طرف کی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو پہلی 2 چیزیں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی, ٹھیک ہے نا, 2 آپ نے کہا نا میڈیٹرینین کی بات کی انہوں نے, پھر انہوں نے عریبین سی کی بات کی, اور پھر اس کا ذکر کیا مشرق کا, اور 3 دفعہ اس میں تاکید کی. بالکل, یہ تو بات شاید روایت سے پتہ لگتی ہے کہ اگر انہوں نے مشرق کی بات کی تو عریبین سی نہیں ہے اس میں, کیونکہ عریبین سی ایک تو نمبر 1 انہوں نے الگ سے مینشن کیا, دوسرا عریبین سی جو ہے ساؤتھ میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یا مدینہ میں, عریبین سی ساؤتھ میں, یمن ان کے ساؤتھ میں, ایسٹ میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک. سو واللہ عالم, مجھے نہیں پتا کہ کس کو کھوج میں لگایا. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ واٹس دا پرپز, مطلب یہ کھوج میں لگنا بجائے کہ آپ اس پہ بات اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے, پھر اپنے جو ایمان آپ سے تقاضا کرتا ہے جن چیزوں کا کہ انسان اس چیز میں لگا ہوا ہے, اور وہ زیادہ توجہ اس طرح ہونی چاہیے کہ ہاؤ ٹو بی سیف فرام دا فتنہ. بالکل بالکل, اپنے ایمان پہ کام کرنا, اور اسلام کے لیے, اپنے ایمان کے لیے جان دینے کے لیے آپ ریڈی ہو جانا, یہ ان چیزوں پہ انسان. اس میں نا علی بھائی تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا, جو اصل میں اس بارے میں علماء کی رائے, یعنی ڈسکشن ہے کہ کیا دجال ایسٹ سے نکلے گا یا ایسٹ میں ہے, یعنی مراد جب اللہ کے رسول نے کہا بل ہوا من قبل المشرق, من قبل المشرق, مشرق کی طرف ہے, تو کیا اسے مراد وہاں سے نکلے گا, کیونکہ یہ احادیث ملتی ہیں ہمیں کچھ, اور اس کی کچھ صحت ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہودیہ علاقہ خراسان سے آئے گا. یہ باقاعدہ روایات موجود ہیں, اور وہ ہاں جی وہ ایسٹ ہے, وہ تو کنفرم ہے. اور ایسٹ میں ویسے اس کے علاوہ کوئی سمندر بھی نہیں, کیونکہ یمن کا جو سی تھا اور جو میڈیٹرینین سی تھا, ان دونوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے نا, شام کا سی جو ہے میڈیٹرینین ہے جو نارتھ پہ آتا ہے, اور عریبین جو آپ کا ساؤتھ پہ آتا ہے. لیکن اس کا ایک پارٹ ظاہر ہے وہ کنیکٹ ہوتا ہے آپ کے اسٹولا آئی لینڈ سے, جس کے بارے میں آپ نے بتایا نا کہ پاکستان کا آئی لینڈ ہے جہاں جو ایسٹ بنتا ہے, جو ایگزیکٹلی ایسٹ بنتا ہے. یعنی اصل میں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ حدیث ہے کہ وہ کسی آئی لینڈ پہ ہے, تو انہوں نے دیکھا ایسٹ پہ آئی لینڈ جو ہے وہ نیئر بائی, جس میں وہ کچھ دنوں کے لیے کر سکیں, وہ اسٹولا آئی لینڈ ہی بنتا ہے زیادہ تر, قریب سے زیادہ نہیں بنتا. اگر آپ آگے اور ایسٹ چلے جائیں گے, سارے یہ انڈونیشین, ملیشین آئی لینڈ سارے جو ہیں یہ سارے اس طرف آ جائیں گے. آپ میپ نکال لیں تو اس میں باقاعدہ یہ علماء نے اس کو باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہوا ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے وضاحت نہیں کی, تو اس سے جو مجھے واللہ عالم سمجھ آتی ہے کہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ یعنی وہ وہاں سے نکلے گا, ابھی کہاں پہ واللہ عالم, یعنی اس کا خروج ایسٹ سے ہوگا, لیکن یعنی وہ ابھی ہے کہاں پہ کرنٹلی واللہ عالم, اس کے بارے میں علم لگتا ہے, یعنی محسوس ہی ہوتا ہے. باقی یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے, کچھ لوگ اس کو وہ بھی کہتے ہیں, اس سے بھی جوڑتے ہیں, وہ جو اپنا آئی لینڈ جو ہے نا آپ کا
برمیوڈا کے ساتھ بھی. وہ تو بالکل, وہ تو اٹلانٹک اوشن بالکل ویسٹ میں بنتا ہے, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں سے بنتا. اوکے, یہ حدیث مجھے ایک سسٹر نے ہی سوال کیا کہ یہ ایسا کیوں ہے. دیکھیں دجال کے بارے میں آتا ہے نا کہ the false messiah will come upon this marsh of Marri Kanat. Most of those who go out to him will be women. Until a man goes back to his wife, his mother, his daughter, his sister and his aunt to shackle them tightly, fearing they would go to him. مسند احمد صحیح ہے اس کا درجہ. انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے, وومن کیوں؟ آئی تھنک بیکاز انفلوئنس کا بہت زیادہ چانس ہے, یا جیسی موومنٹس آج کل چل رہی ہیں ٹو کرپٹ آر وومن فوک, گیونگ دیم دس امیج کہ یو آر ناٹ فری, فریڈم کی طرف آؤ, اور ڈسیپشن ہے ساری. دیٹس دا ریزن مینلی, واللہ عالم. کیونکہ کویسچن ہی کہ وائی ناٹ مین. اصل میں مین کا انکار نہیں ہے اس حدیث میں. وہ دیکھیں وہ مین کی تو دوسری حدیث میں بہت زیادہ ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھاگو اس سے, اور آپ نے فرمایا کہ لوگ آئیں گے, لوگ کہیں گے جی ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں, اور وہ واپس آئے گا تو وہ اس کا وہ بنا ہوگا, اس کا پجاری بنا ہوگا. باقاعدہ حدیث میں آتا ہے, یہ صحیح حدیث ہے. اصفہان سے جو یہودی جو فالو کریں گے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ. اچھا, اس حدیث کے اندر ایک اور بھی ہے, آپ نے بیڈوینس کا بھی ذکر کیا, مزے کی بات, ترک کا بھی ذکر کیا. وہ مرد ہیں, بیڈوینز, ارے بیڈوینز ہوں گے وہ سب سے زیادہ فالو کریں گے. اصل میں عورتوں کو دیکھیں مقصد کیا ہوتا ہے, یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتاتے ہیں نا کہ فلاں, اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ پارٹ, یہ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی, یہ پاپولیشن جو ہے وہ فالو کرے گی, یہ فتنے سے متاثر ہوگی, مطلب یہ کہ ولنریبل ہے. اس سے مراد کوئی کسی کو کم کرنا نہیں ہے, اس سے مقابلہ بازی نہیں ہے کہ جی مرد نہیں ہوں گے عورت ہو جائے گی کیونکہ اس میں کوئی کمی ہے. مطلب عام طور پہ اس لیے سوال کیا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں, اس سے مراد یہ کہ ولنریبل ہے. مثلا خواتین کا ولنریبلٹی کے بارے میں پتہ ہے کہ بعض اوقات جلدی متاثر ہو جاتی ہیں, کیونکہ دیکھیں گھریلو معاملات ہیں, اس کو نہیں پتہ کہ سوسائٹی کے اندر کیا چل رہا ہے. عام طور پہ مرد جو سوشلائز کر رہا ہے, بعض اوقات میں یہ نہیں کہہ رہا ہر اعتبار سے, بعض اوقات اس کو زیادہ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, حالات حاضرہ سے بعض اوقات واقف ہوتا ہے. تو اس اگنورنس, خواتین کے جو سوشل معاملات میں اگنورنس ہے, شاید وہ ون آف ریزنز ہے. کیونکہ جو بیڈوینس کے بارے میں علماء نے ذکر, جو حدیث میں آتا ہے نا, اس کے بارے میں علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جہالت, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ بیڈوین, وہ صحراؤں میں رہ رہے ہیں, ان کو پتہ کیا حالات, وہ دیکھیں گے ایک بندے کو کہیں گے یار یہی خدا سب کچھ ہے, متاثر ہو جائیں گے جلدی. تو کہنے کا مطلب ہے اس سے متاثر ہونے سے, ہاں متاثر بات ہے. تو ولنریبلٹی کی بات ہے. اس سے اصل مقصد کیا ہے, خواتین ذرا کیئر کریں کہ فتنہ دجال سے بچیں سب سے زیادہ, کہ وہ ریکگنائز دی ڈسیپشن. اور مرد بھی ہے, میں نے کہا مردوں کی تو بہت سی احادیث اور بھی موجود ہیں, ضروری نہیں کہ ایک ہی حدیث میں دونوں کا ایزیلی کمپیریٹیوز کے ساتھ ذکر آئے تبھی اس سے ثابت ہوتا ہے. بہت سی احادیث میں مردوں کا ہی ذکر ہے. بالکل فیئر انف. لاسٹ کویسچن, ویری سینسیشنل ٹاپک, اور احمد بھائی چونکہ ماشاء اللہ آپ کا انٹرنیشنل پالیٹکس اور یہ کرنٹ افیئرس پہ ایک خاص نظر ہے, میری آپ سے ڈسکشن ہوتی رہتی ہے, آپ کی فیلڈ بھی ماشاء اللہ انٹرنیشنل لا. از دیر اے پاسبلٹی آف اے ورلڈ وار 3, فل فلیج وار, آر وی ہیڈنگ ٹورڈز اٹ؟ یہ میں دیکھیں دینی پرسپیکٹو سے نہیں پوچھ رہا, یہ آپ کی ایک نظر تو ماشاء اللہ ہے. جیسے ابھی بہت سے ایونٹس دیکھنے میں آئے ہیں کہ ایک بلاک بن رہا ہے, مسلم بلاک بھی بن رہا ہے, پھر اسرائیلی بلاک بھی بن رہا ہے, ٹرکی کا کہتے ہیں کہ پیکٹ ختم ہونے لگا ہے, تو دیر از اے ہیوج چانس کہ کلیش آف سویلائزیشن اور مے بی این اٹامک وار ہو. کچھ لوگ وہ حدیث لے کر آتے ہیں کہ اٹ ول آل اسٹارٹ ود اے اسموک, جو میجر سائنز ہیں وہ اسٹارٹ اسموک سے ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی حدیث ہے کہ 6 سال دجال سے 6 سال پہلے جو ہیں وہ ایئرز آف وار, بہت بڑی وارز ہیں. اور ایک اور حدیث وہ لاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دجال سے پہلے فیمن بھی آئے گا, گلوبل فیمن بہت زیادہ. تو وہ ساری چیزوں کو ریلیٹ کر رہے ہیں آج کے کرنٹ افیئرس کے ساتھ. لیکن میں آپ کو جو ہے نا یہ پولیٹیکلی تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آر وی ہیڈنگ ٹوورڈز کلیش آف سویلائزیشنز اینڈ وٹ شوڈ اے کامن پرسن ڈو؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسے نہ ہو, کیونکہ جو انسانوں کے پاس اس وقت ملٹری مائٹ اور پاور ہے نا, وہ اتنی خوفناک ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح اس لیول کی جنگ ہوئی نا, تو جو تباہی ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی اٹ وڈ ڈوارف واٹ ہیپنڈ ان ورلڈ وار 1 اینڈ ورلڈ وار 2. تو یہ کبھی بھی وی شوڈ نیور وش فار سم تھنگ لائک دس. اور انسانوں کو مل بیٹھ کے کبھی بھی یعنی اس قسم کی پاسبلٹی ہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے, ایک بات بہت کلیئر ہے کہ ایک بہت بڑا چینج آنے والا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم ابھی آج سے پازیٹیو اور اسکیری, آئی تھنک
اسکیری ہے زیادہ. اسکیری اس لیے بیکاز جب چینج ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا وہ کس قسم کا چینج آنے لگا, سو اس کی اینٹیسپیشن جو ہے وہ اسکیری ہے. دیکھیں ہم نا کولڈ وار میں ہم ایک بائی پولر ورلڈ میں رہ رہے تھے جہاں پہ دو سپر پاورز جو ہے نا وہ آپس میں ان کی ایک کولڈ وار تھی, اور جو چھوٹے چھوٹے ملک تھے نا وہ بچے ہوئے تھے. کیوں؟ کیونکہ کوئی کسی کے ساتھ سائڈ کر رہا تھا. ہاں, سو سوویٹس تھے اینڈ امریکہ تھے ورلڈ وار 2 کے بعد. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ افغان وار کے بعد USSR جب ٹوٹا ہے, اب ایک یونی پولر ورلڈ آ گئی ہے, خاص طور پہ 90s کے اندر US کا بہت زیادہ ایک ڈومیننس ہے. اب آپ دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ رائز آف چائنا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا اب دوبارہ ہم ایک یونی پولر ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں. اب جب بھی یہ کام ہوتا ہے نا دا شفٹنگ آف سپر پاورز, تو بہت پوٹینشیل ہوتا ہے تباہی کا. تو اس وقت فار ایگزامپل US ایز اے سول سپر پاور آف دا ورلڈ جو ہے وہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو ڈاؤن وداؤٹ اے فائٹ. تو ابھی ایک پیٹرو ڈالر والی ڈالر اکانومی جو ہے وہ ان کا ایک کنٹرول ہے جو چائنا ختم کرنا چاہے گا. اس کے بعد امریکہ نے ایک لحاظ سے رشیا کو یوکرین میں پھنسایا ہوا ہے. تائیوان کے اوپر جو ہے امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو ہے چائنا کو انگیج کیا جائے اور وہاں پہ ان کو پکڑا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر آر پیپل خاص طور پہ امریکہ میں جو چاہتے ہیں کہ یار ذرا تباہی ہو, کیونکہ وہ ہیں 7 سمندر پار اٹلانٹک اوشن کی دوسری سائڈ پہ. یورپ میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں چائنا میں اگر جنگ ہوتی ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے. ایک تو ان کا ویپن سٹاک بکتا ہے ان کا, اور ان کے جو کوٹ اینڈ کوٹ دشمن ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں کہ ورلڈ اکنامک فورم کے اوپر نا اب یہ باتیں ڈسکس ہونے لگ گئی ہیں جس کو یہ کہتے ہیں دا گریٹ ریسیٹ. میں کہوں گا سب اس کو سرچ بھی کر لیں, دا گریٹ ریسیٹ کیا ہے. دا گریٹ ریسیٹ یہ آئیڈیا ہے کہ اب ہمیں نا ایک نیا ورلڈ آرڈر لانا چاہیے, جو کہ ایک ورلڈ آرڈر یہ لے کے آئے تھے ورلڈ وار 2 کے بعد, جہاں پہ یونائٹڈ نیشنز اسٹیبلش ہوا, جہاں پہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اسٹیبلش ہوا, جہاں پہ IMF اسٹیبلش ہوا, ورلڈ بینک اسٹیبلش ہوا. یہ سارے جو ہے نا پوسٹ ورلڈ وار 2 انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے گلوبل لیول کے اوپر, انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے ایک لیول کا نا ایک آرڈر اسٹیبلش کیا. اب وہ بلیو کرتے ہیں کہ اب ہمیں نا ایک شفٹ چاہیے. تو یہ دا گریٹ ریسیٹ جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے آپ کو کافی انٹرسٹنگ آئیڈیاز ملیں گے, جہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آئیڈیا بنتا جا رہا ہے یہ کہ اب ایک انٹرنیشنل حکومت چاہتے ہیں لوگ. انٹرنیشنل حکومت سے مراد یہ ہے کہ بس سینٹرلائزڈ ہو ہر چیز اور ہر چیز کنٹرول کی جائے. تو اس کے اوپر کافی تفصیل سے ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں, لیکن کچھ ریالٹیز ہیں جو اسکیری ہیں. اینڈ اب جو ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی وجہ سے گورنمنٹس کے پاس اتنی پاور ہے, اتنا کنٹرول کا ان کے پاس میکینزم ہے آپ کے یہ فونز وغیرہ کے ذریعے کہ فار ایگزامپل چائنا میں انہوں نے کچھ شہروں میں جو سوشل اسکورنگ سسٹمز بنائے ہوئے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر چائنا میں ایک جرنلسٹ ہے جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی جو کہ رولنگ پارٹی اس سے ڈس ایگری کرتا ہے یا ان کے خلاف لکھتا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں اس کے موبائل پہ جو اسکورنگ ہے نا اس کی سوشل اسکورنگ جو ہے وہ نیچے کر دیتے ہیں, ڈاؤن گریڈ کر دیتے ہیں. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے وہ بندہ جو ہے وہ اپنی گروسریز نہیں خرید سکتا اچھی پرائز پہ, وہ ٹیکسی نہیں لے سکتا, وہ شہر سے باہر نہیں جا سکتا, حالانکہ اس کے اوپر کسی نے آ کے اس کو جیل میں نہیں ڈالا ہوا, صرف اس کا اسکور جو ہے وہ لو ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ایپ کے ذریعے پے ہوتی ہے. تو جب وہ فار ایگزامپل ٹیکسی والے کے پاس جاتا ہے اور وہ پے کرنا چاہتا ہے وہ چلتا ہی نہیں ہے اس کی پے, وہ ٹیکسی والے کو فیئر ہی نہیں جاتا, اور ٹیکسی والا بھی کہتا ہے یار میں کیا کروں, تم پے ہی نہیں کر سکتے. انہوں نے اس طرح لوگوں کو نا اس لیول آف کنٹرول کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کچھ ریالٹیز ہیں جو اسکیری ہو سکتی ہیں. اور پھر یہ پاپولیشن کنٹرول کے بارے میں بات کرتے ہیں, فوڈ سورسز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے انہوں نے, پھر یہ GMOs جو ہیں جینیٹکلی ماڈیفائڈ جو فوڈ ہے ان کو کیسے انہوں نے انٹروڈیوس کرنا ہے. تو یہ مطلب اسکیری ریالٹیز ہیں. لیکن علی بھائی اس میں یہ بھی میں کہوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طاقت بہرحال دنیا کو رول کر رہی ہے, اور اللہ نے یہ چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھی, اور ہمارا سب سے بڑا ہوپ اور امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر دن نئے جو ہے نا معاملات چل رہے ہیں, کل یوم ہوا فی شأن. ٹھیک ہے نا, تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگرچہ یہ معاملات واقعی بہت, اور بندہ واقعی بہت ایک دم آپ میں بھی آ جاتا ہے اور بندہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ, مایوس نہیں. ہم احادیث پڑھیں نا اشراط الساعہ کی, تو اٹس این پریٹی نیچرل ورلڈ دیٹ از گوئنگ آن. ٹھیک ہے نا,
تو آل دو اس میں لڑائیاں ہیں, اس میں تباہیاں بھی ہیں, اس میں قتل و غارت بھی ہے, یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں, نیک لوگ بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں, یعنی خیر بھی ہے اس میں, بھلائیاں بھی ہیں اس میں, ایول بھی ہے. مطلب یہ ساری یعنی تلک الایام نداولها بین الناس کا پرنسپل تھرو آؤٹ اللہ نے اینڈ تک رکھنا ہے. اچھا جس دن یہ پرنسپل ختم ہو گیا نا کہ کفر ہی کفر ہے اور حق ختم ہو گیا, قیامت آ جائے گی, تو ایسا ہوگا نہیں جب تک قیامت ہے. قیامت سے پہلے یہ اونچ نیچ ہوتا رہے گا, یعنی خیر کے ساتھ شر بھی وابستہ ہے اور شر کے ساتھ خیر ایسوسیٹیڈ ہے. یعنی جب شر بہت زیادہ آئے گا تو اللہ اپنے بندوں کو بھی کھڑا کرے گا کچھ, اور بعض اوقات اللہ اپنے دشمنوں سے بھی خیر نکلوا دیتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایول کر رہے ہیں, اسے خیر نکل آئے ہمارے لیے, امت کے لیے. تو انشاءاللہ یہ بھی اس پہ امید بھی میرا خیال ہے رکھنی چاہیے. کیونکہ پولیٹیکلی میں نے سوال اس لیے بھی کیا, دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ یروشلم کا دوبارہ سے آباد ہونا اور مدینہ کا خراب ہونا, مدینہ کا جو ہے جی ایسے ہے حدیث میں, بلکہ آپ نے کہا کہ یروشلم کا آباد اصل میں مدینہ کی خرابی ہے, یا مدینہ کی خرابی بیسیکلی یروشلم کی جو ہے آبادی ہے, یہ بھی حدیث ہے بالکل. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 علاقے اسپیسیفکلی شام, یمن, عراق, ان پہ سینکشنز لگیں گی اور ان میں تم مطلب بہت سا ٹرموائل دیکھو گے, تو وہ بھی ریلیٹ کیا گیا کہ مہدی سے ریلیٹڈ ہے. اچھا بڑی ایک انٹرسٹنگ بات مجھے یاد آئی کہ ایک میں حدیث پڑھ رہا تھا, وہ بھی صحیح حدیث ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے حالات بہت خراب ہونے, فتنے ہو رہے, تو تم شام کی طرف ہجرت کر جاؤ. یہ بڑا عجیب بات ہے کہ شام, ہاں جی بالکل. اب سوال یہ کہ شام کی, آپ نے کہا وہاں پہ امن اور امان ملے گا تمہیں, سوال یہ وہاں پہ امن کہاں سے, تصور نہیں ہے بندہ کو ستم چہروا میں, تو تباہی جو پھیلی ہوئی ہے اللہ. تو اگین وہی بڑی بات ہے کہ یہ ایسی ریالٹیز ہیں جن کی حکمتوں کو اللہ نے رکھا ہوا, لیکن یہ واضح ہوں گی. علماء نے بھی ذکر کیا ہے سائنس آف دی آور نا, یعنی جب ہوں گے نا, جب ہو جاتے ہیں تو دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ سائن آف دی آور ہو گیا ہے. اور یہ دیکھیں یہ وہ والی چیز, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ عوام الناس کو بھی پتہ چل جاتا ہے, لیکن وہ اتنا ایویڈنٹ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ یار پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوتا, وہ اتنا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ عوام الناس کہہ رہی ہوتی ہے. جیسے وہ جو وہ گردنوں کو روشن کرنے والی آگ نکلے گی احد کے پیچھے سے, وہ جو حدیث میں آتی ہے کہ وادی سے, وہ اتنی کامن تھی, لوگ آگے کہتے تھے یار کہ وہ لوگ باقاعدہ رات کو جناب وہ لکھ رہے ہوتے تھے اس کی روشنی کے اندر, اور وہ علاقہ جو وہ علاقہ ہے. تو یعنی وہ عوام الناس کو بھی, تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ چیزیں اتنی ٹیکنیکل بھی نہیں ہیں اور ان میں امید ضرور ہے, یعنی امید کو نہیں ہمیں چھوڑنا چاہیے. جزاک اللہ. دی وے آئی انڈرسٹینڈ, دیکھیں آپ کا ویو دونوں کا بڑا کلیئر ہے کہ ابھی وہ دور تو نہیں ہے کہ بنکرز بنائے جائیں یا بالکل ہی سب چھوڑ کے ماؤنٹینز کی طرف چلا جائے, اور وی شوڈنٹ وش کہ وہ دور ہمارے اس میں آئے. لاسٹلی عام آدمی ینگسٹر کیا کرے؟ چلیں بنکرز نہیں بنانے, ماؤنٹینز کی طرف نہیں جانا, پھر کیا کرے اس فتنے سے بچنے کے لیے جو سائنز ہمارے سامنے آ رہے ہیں؟ کچھ 2-3 ٹھوس چیزیں آپ عام ایک نوجوان کو کیا بتانا چاہیں کہ یہ کرو جی؟ دیکھیں علی بھائی, آئی تھنک یہ سبجیکٹ جو ہے نا سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے, اور خاص طور پہ جو لوگ ابھی شروع میں پریکٹسنگ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے جی دین پہ آنے کی, کیونکہ وہ چیزیں یہ روایات پڑھتے ہیں اور اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, ان کو ہوتا ہے یار یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے. اینڈ آئی تھنک وہ یہ بہت ایک پازیٹیو چیز ہے کہ دس مووز دیم ان ٹو ڈرائنگ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ آئی تھنک وہ فرسٹ اسٹیپ ہے. اس کے بعد پھر اپنا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ سے بہتر کرنا. اینڈ دیکھیں بنکر آپ نے بنایا ہو لیکن ایمان کی حالت آپ کی اتنی کمزور ہو کہ آپ اس بنکر تک پہنچ بھی نہ سکیں, تو یہ پرابلم ہے. تو وہ جو پریپریشن ہے نا, وہ اپنے باطن کی پریپریشن ہے. وہ اپنے باطن سے میری مراد یہ اپنے ایمان کے اوپر کام اس طرح کرنا کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے زمانے میں ایسا کوئی ٹائم آئے تو آپ اس پوزیشن کے اندر ہو کہ آپ چوز کر سکو اللہ تعالیٰ کو اوور ایوری تھنگ مٹیریل. کیونکہ دیکھیں جو دجال کا فتنہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیا نا, بڑا خوفناک ہے. وہ ایسا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اس کو سجدہ کرو گے تو کھانا بھی مل جائے گا. سو کیا ہماری ایمانی حالت اس قسم کی ہے؟ ہم لوگ تو یار چھوٹے چھوٹے سے فائدے کے اوپر بک جاتے ہیں. تو جو لوگ آج اپنی خواہشات کو قابو نہیں کر سکتے, جو لوگ آج جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ کسی دنیاوی چیز کی وجہ سے, کسی مٹیریل کی وجہ سے, وہ بھول جائیں کہ وہ دجال کا مقابلہ کر سکے. جتنے مرضی بنکر بنایا ہو, جتنی مرضی جو ہے نا AR-15 رائفلیں رکھی ہوں آپ نے, یعنی کام جو ہے نا اپنے باطن پہ کرنے والا. آئی تھنک پہلا اسٹیپ جو ہے وہ بڑا اچھا پازیٹیو ہوتا ہے نوجوانوں کا کہ وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ایک سیریسنس آپ کو چاہیے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے, ایمان پہ کام کرنا ہے, وہاں پہ شاید کمی محسوس ہوتی ہے. اور پھر شاید انہی سینسیشنلائز چیزوں کے اندر پڑھ کے بس اسی کے اندر گھومتے رہنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اچھا اخی, اس میں نا میں بھی یہ کہوں گا کہ جیسے انہوں نے بات کی بڑی اہم کہ بہت سی چیزیں ظاہر ہے اس میں 2-3 چیزوں میں ذکر کروں گا. ایک ہے علم,
دوسرا صبر، اور ایک تیسرا ہے سیلف ڈیولپمنٹ. یہ 3 چیزیں اگر بندہ کر لے، اس میں تینوں حدیث موجود ہیں. ٹھیک ہے. یعنی پہلی علم کے ساتھ اس لیے کیونکہ کئی احادیث میں پتہ چلتی ہیں، جسے پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پہ فتنے کے دور میں نا ڈاؤٹس بہت ہوں گے، اور فتنے کی ایک مثال ڈاؤٹس کی ہے بہت زیادہ. حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیث ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایک اوپینین کو تم سمجھو کہ آج وہ صحیح ہے اور کل اس کی تم مخالفت کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے تم فتنے کا شکار ہوگے. مطلب اس طرح کی بہت سی روایات آپ کو ملتی ہیں. تو اس فتنوں کو بی اویئر آف وٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ. سب سے پہلے علم حاصل کریں، یعنی اس کے بارے میں آنکھیں بند نہ کریں ڈر کے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو جیسے یہ سیشن ہے، اس طرح کی باقاعدہ اسٹڈی کریں. جیسے احمد بھائی نے بھی کچھ چیزیں بیان کی، ان کو اسٹڈی کریں. فتنوں کو اسٹڈی کریں، دجال کو اسٹڈی کریں کہ جی کیا کیا، تاکہ آپ اس کو اپنے آپ کو بچا سکیں. دوسری چیز ہے صبر. خاص طور پہ حدیث پہ جو خاص طور پہ یعنی فتنوں کے بارے میں صبر پہ بہت تلقین کی گئی. وہ کسی بھی طرح کا صبر ہو سکتا ہے، وہ لڑائی سے بھی صبر ہو سکتا ہے، وہ مشکلات آپ پر اللہ کی طرف سے یعنی حکمرانوں کی طرف سے اذیتیں آ رہی ہیں اس پہ بھی صبر ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے سے. اور وہ صبر وہی کر سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہے اور جو تقویٰ ہے اور جو واقعی اپنے آپ کو صبر کے لیے عزم بھی کرتا ہے. صبر صرف یعنی یہ اس کے لیے عزم اور حوصلہ چاہیے، اپنے آپ کو ٹریننگ چاہیے اس کے لیے. اور تیسری چیز جو خاص طور پہ ایک حدیث میں پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ جب فتنے بہت زیادہ وارد ہو جائیں اور آپ کو سمجھنا ہے میں کیا کروں، ایک کام آپ کنفرم کر سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. یعنی کلوز ڈورز پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے فتنہ ہو رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں میں کیا کروں. ایک کام تو کر سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے توکل کرتے ہوئے، اپنے دین کے علم حاصل کرتے ہوئے، ساتھ اپنے آپ کو سیلف ڈیولپ کرو. میرے نانا جان نے مجھے میں نے ایک دفعہ ان سے یہی عالم دین ہے ماشاء اللہ، تو ان سے میں نے ایک دفعہ یہ پوچھا، حالات بہت خراب تھے تو ایک وقت آیا تھا پاکستان میں بھی کہ وہ دین یعنی دین داروں کو خاص طور پہ بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے کسی بھی پرسپیکٹیو سے. ابھی بھی ہے، وہ ہر جگہ پہ ہے کہ جو بھی بندہ ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ معاف کرے لوگ مخالف ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ نانا جان مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا کام کریں، کسی جگہ پہ بھی آپ پریکٹیکلی کچھ نہیں کر پاتے، تو وٹ از دا ٹائم، یعنی آپ کے خیال میں آج کل کا ٹائم کس چیز کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا یہ تیاری کا ٹائم ہے. میں اپنے آپ کو تیار کرو، پڑھو، سمجھو، سیکھو، سیلف اپنے جسمانی طور پہ اپنے آپ کو ٹرین کرو، اور اللہ تمہیں خود جسمانی طور پہ بڑا امپورٹنٹ، جسمانی طور پہ یعنی یہاں تک کہ یعنی جسمانی طور پہ اپنے آپ کو ٹرین کرو، علمی طور پہ اپنے آپ کو یعنی یو شوڈ بی ریڈی. اچھا وہ عمل کب کرنا ہے، ڈیفینڈ کب کرنا ہے، آگے کب میدان عمل میں کب آنا ہے، وہ کہتے ہیں وہ اللہ تمہیں خود بتا دے گا کب اس پہ کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ سیلف ڈیولپمنٹ باقاعدہ حدیث سے آپ سب سے فرمایا کہ عوام الناس کو چھوڑ کے تم اپنے آپ کو اپنے جو ہے نا وہ اپنے نفس کے اوپر خاص طور پہ اپنے وہ فوکس کرو. زبردست جی زبردست. واٹ اباؤٹ سورہ کہف، یو نو انڈرسٹینڈنگ اٹ ڈیپلی، اس کا تو ہے نا تذکرہ حدیث، بالکل اس کا آپ نے تو جی بہت ایسے اہم بات ہم سے مس ہو گئی، آپ نے ذکر کر اس پہ، بلکہ ہم ایک پوڈ کاسٹ کریں انڈرسٹینڈنگ سورہ کہف پہ، اور آپ دو کو ہی میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ اس پہ میں لوں، تاکہ اس کے جو سٹوریز ہیں اس میں بڑے لیسنز ہیں، اور اس کا کچھ تو ریلیشن دیکھیں نا احمد بھائی فتنے کے دور کیا ہے ہی ریلیشن. جی ایگزیکٹلی. تو اس پہ میں چاہوں گا پورا ایک سیشن جو ہم کریں، لیکن ابھی کے لیے یہ کہ سورہ کہف کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو پڑھنا ہر جمعے، یہ میرے خیال مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے ضروری ہو گیا. جزاک اللہ خیر بردرز، اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. ایون میں نے بھی سیکھا ماشاء اللہ بہت کچھ، آئی ایم شیور آڈینس نے بڑا کچھ سیکھا. کرکس یہ ہے جی کہ دیکھیں وہی حدیث میں دوبارہ بیان کروں گا کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وین ول دا ڈے آف ججمنٹ کم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واٹ ہیو یو پریپیئرڈ فار اٹ. یو شوڈ آسک دی رائٹ کویسچن. یہ جان لینا کہ کب آئے گی، اس میں بہت زیادہ ٹائم لگا دینا، دجال کے پیچھے پڑ جانا، ٹھیک ہے نا، کہ بس میں ڈگ ڈیپ کروں، وہ سننے میں اچھا لگتا ہے اور بہت زیادہ انٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ واٹ آر یو ڈوئنگ ٹو سیو یور سیلف فرام دس ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. انشاءاللہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے جی، فتنے کا دور ہے، اللہ ہم سب کو فتنوں سے بچائے. جزاک اللہ خیر بردر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.